کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آفس سے وہ آج حسب کال جلد ہی لوٹ آیا تھا۔ ٹائی گلے سے کھینچتے ہوئے اس نے آئینے کے سامنے مسٹرڈ اور بلیک کنٹراسٹ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پریزے سے استفسار کیا، جو اپنے بال بائیں کندھے پر ڈالے مسلسل کسی سوچ میں گم انہیں برش کر رہی تھی کہ اس کی آواز پر چونکی اور مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، لیکن وہ اسے تکتا گنگ کھڑا تھا۔ وجہ اس کے گلے میں لٹکتا وہ لاکٹ تھا جو شاید ان کے ریلیشن کا پہلا اور اب تک کا آخری گفٹ بھی تھا۔ اس نے بے قرار نگاہیں اٹھائیں جیسے کسی اور شے کو بھی ڈھونڈنا چاہا ہو، لیکن اس کی نگاہ ناکام لوٹ آئی۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر گاڑے اس کی جانب بڑھ رہا تھا تو چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچھی لگ رہی ہیں، اس نے اپنی انگلی لاکٹ کی چین پر رکھتے ہوئے پرفسوں انداز میں کہا، جبکہ وہ حیرت زدہ تھا کہ آج اس نے اپنے گلے میں پہنی وہ چین اتارتے ہوئے اس کا دیا پریزنٹ کیسے پہن لیا۔ میں نے سوچا آپ کے لیے کچھ کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ الفاظ جس قدر جان لیوا اور خوبصورت تھے، سرد اور الجھا ہوا لہجہ اسے میل نہیں کھا رہا تھا۔ تو کیسا محسوس کر رہی ہیں پھر؟ وہ 2 قدم مزید اس کے قریب ہوا تو بے ساختہ اس کے قدم پیچھے کا ہوئے۔ کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر ہوں کہ شاید ہم میں دوریاں اس قدر ہیں کہ آپ کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ محسوس کر ہی نہیں پاتی۔ وہ اپنے پورے دن کی کیفیات کی نفی کرتی ابھی الجھی ہوئی بولی، اسے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی۔ اس قدر شدید نفرت ہے مجھ سے؟ وہ جو اپنے آپ کو باور کروا رہی تھی کہ ان کے درمیان تعلق فقط نفرت کا ہے، اس کے سلگتے سخت لہجے پر اس کا لہجہ ٹھٹرا سا گیا۔ ہاں، بہت شدید نفرت کرتی ہوں۔ مجھے اس وقت سے نفرت محسوس ہوتی ہے جب آپ نے مجھے دیکھا، اس وقت سے وحشت ہوتی جب میں نے آپ کو دیکھا۔ یہ وحشت شدید نفرت میں اس وقت بدلی جب آپ نے مجھ سے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ نفرت پور پور میں پھیل گئی ہے جب آپ میری ذات کے ہر پہلو سے آشنا ہو گئے جسے میں خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اور یہ نفرت میرے وجود کے ساتھ آپ کے وجود کو بھی تب لپیٹ میں لے گئی جب آپ نے مجھ سے اپنا نام جوڑا اور میں اس کے اور آپ کے درمیان تختہ دار پر کھڑے ہونے کی مانند کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس وقت سے محبت شدید الفت ہے جب میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ لمحہ خوش قسمت سا تصور کرتا ہوں جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی، جب مجھے محسوس ہوا کہ آپ مجھے مل نہیں سکتی، تب وہ محبت میرے وجود میں ایک امر بیل کی مانند لپٹ چکی تھی، جبکہ یہ محبت مجھے ہر سو گنگناتی محسوس ہوئی جب آپ میرے نام ہوئی۔ اس نے لفظ لفظ پر زور دیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس نے سرخ شکایتی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ چلیں محبت اور نفرت کی جنگ کو اپنے اپنے میدان پر رہ کر آزماتے ہیں کہ کس کے جذبات دوسرے کے جذبات سے حاوی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتا بھاری آواز میں بولتا رکا، لیکن فریضے نفرت اور محبت کی اس جنگ کو اتنا طویل مت کیجیے گا کہ ماضی اور حال کی تلخیوں کے دھندلکوں میں مستقبل کے خوشنما رنگ کھو جائیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سبھی چہرے کو تھامے ہوئے تھے، جبکہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پھیلتی اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ چھوڑے مجھے، وہ کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی چٹکتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کرنا چاہا جب اس کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ فریضے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس سب میں میں اتنا بھی قصوروار نہیں ہوں کہ جتنی سزا آپ نے مجھے دی ہے، تب آپ کیا کریں گی؟ اس کا تھکا سا لہجہ اور الفاظ اس کے دل میں خنجر سے کھبو گئے۔ اسے آج اس بات کا اطلاق خود بھی ہوا تھا کہ مرد کو اس دنیا میں کوئی بھی چیز اور کام نہیں تھکا سکتا جس قدر اسے من پسند عورت کی بے رخی تھکا کر مار دیتی ہے۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بے وفا ہی سہی، آؤ اس کو یاد کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بھلانے میں۔ اسفندیار، کسی کے مسلسل پکارنے پر زرشا نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس کا سویا ہوا ذہن ماحول کو کچھ سمجھ نہ پایا۔ تو اس نے قبر بدلتے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو ملکچی سی روشنی میں 2:30 کا وقت دکھائی دیتا ہوا اس کا ذہن مزید سن کرنے لگا، مگر پہلے سے بھی اونچی پکار اور سسکیوں پر اس کی آنکھ بھگ سے کھلی۔ اسفندیار، اسفی، میری بات سنو۔ صوفے پر سکڑی سمٹی جھٹکے کھاتے وجود کے ساتھ نیند میں ڈوبے ہوئے اس کے بڑبڑاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ صوفے پر سو رہی تھی کہ اس کی عادت تھی کبھی ادھر کبھی ادھر پسر جانا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ، اس کی تڑپ اور پکار پر اس کا دل شاکڈ سا رہ گیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور لائٹ آن کرتے اس کی جانب بڑھی۔ زری، اس نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا، مگر وہ حقیقت میں چھوڑ جانے والوں کو خوابوں میں روکتی اس کی پکار نظر انداز کر گئی۔ اس نے پھر سے پکارنا چاہا جب زرشا ضبط کھوتی اس کے وجود کو جھٹکے دیتی اسے ہوش کی دنیا میں لا پھینکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آواز روک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اسفندیار کہاں گیا؟ ہوش میں آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، حیرانگی سے زرشا کو دیکھتی، بتاواسی سے ادھر ادھر دیکھتی
صوفے سے کھڑی ہوتی نہ جانے کدھر جانے لگی۔ زری پاگل ہو گئی ہو، کہاں جانے لگی ہو؟ اس نے آنسوؤں پر ضبط پاتے اسے سختی سے روکا۔ وہ وہاں اسفن اس نے اشارہ کرتے بتایا۔ کون اسفن؟ اس نے بے رحمی سے اپنی اسکن کلر کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس الجھی اور بکھری بہن کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ وہ اسفندیار یہاں تھا، اس نے یہاں چھوڑا، وہ پھر جا رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اشارے سے اسے بتانے لگی۔ وہ اس وقت قطعاً حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، جبکہ زرشا کا دل کیا کہ وہ اس شخص کو ایک بار اس کے سامنے لائے تو وہ ریوالور کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے جس نے زندگی سے بھرپور لڑکی کو ختم کر دیا تھا۔ کوئی اسفندیار نہیں ہے، زری ہوش میں آؤ، خدارا مت بناؤ اپنے ساتھ ہمارا تماشا بھی۔ وہ اس کے کندھوں کو زور سے تھامتی نسبتاً نیچی آواز میں بولی کہ باقی سب کو آواز نہ جائے، لیکن وہ بولتے بولتے ایک دم سے یوں رک گئی گویا کسی نے بٹن پش کر دیا ہو۔ اس نے ایک اجنبی سی نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور پھر رشا کو دیکھتے ہوئے نظریں پھیر لی کہ ایک دل حقیقت نے اسے ہوش کی وادی میں لا پٹکا تھا۔ واقعی کون اسفندیار؟ پاگل ہونا، حقیقت میں ہاتھ چھوڑ کر جانے والوں کو خوابوں میں ملنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ پھر کسی تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے گویا اپنا مذاق اڑاتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زری؟ اس سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی جو یوں چپ سی بیٹھی تھی گویا سب کچھ گنوا بیٹھی ہو، تو اس کے قریب بیٹھتی پیار سے بولی تو وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ سب اس بات سے ہٹ کے اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کسی مشکل میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کوئی پتہ کیوں نہیں لگاتا؟ وہ اس کی سمت دیکھتی ایک ڈوبتے یقین اور گما کے سہارے بولی۔ بچھڑ گیا ہے پر وہ بھولے گا نہیں، ہاں یہ یقین یہ گما میرے۔ اس کی بات سن کر زرشا کی آنکھوں میں خاکی لفافے میں لپٹا وہ ازدہی کی مانند کاغذ، چند تصویریں اور ایک واقعہ لہرانے لگا، مگر اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا اور کچھ کہے بغیر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی ایک بار اسے ڈھونڈ کر تو لائے، صرف ایک بار اس سے میرا جرم پوچھے اور بتائے مجھے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا، کیوں اس نے محبتوں کے بھرم اور مان ختم کر دیے۔ ایک لاوارث خانے میں پھینک گیا ہے وہ میری محبت کو۔ اس کی سرخ سلگتی ہوئی آنکھیں اپنے ہاتھوں اور نوچے ہوئے بازوؤں پر مرکوز تھیں، جبکہ لب شکوہ گو تھے۔ آج شاید ضبط کا شرازہ پھر سے بکھر گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے زرشا کو شدت سے سعادت منٹوں کی ایک بات ذہن میں آئی جو اسے کبھی مستی میں زری نہیں پڑھائی تھی۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوانے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اس کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اسفندیار نے زری کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس نے اس زبردستی کے بندھن کو خود سے ختم کر لیا تھا، اور وہ خاکی لفافے میں سمٹی وہ سب چیزیں چیخ چیخ کر اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں۔ تم چھوڑو اسے، تم کوئی مجرم تھوڑی ہو جو تمہارا کوئی جرم ہوگا، بھاڑ میں ڈالو سب کو۔ آؤ آج نائٹ پارٹی مناتے ہوئے کون سی مووی دیکھو گی؟ اس نے اپنے ذہن میں پنپتی بہت سی زہریلی باتوں کا گلا گھونٹتے ہوئے جان پوچھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ خالی خالی انداز میں اسے تکنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ تھوڑا مسکراؤ اور بتاؤ کیا دیکھنا ہے، ہم ابھی تمہاری وش پوری کریں گے۔ وہ کھڑی ہوتی چلبلے شاہانہ انداز میں بولی تو اس نے زور سے اپنے لب پھیلائے تو اس تشدد پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے دانتوں کی ہلکی سی نمائش کرتے جواب دیا، ایک ہینڈسم ترک یا ایک پاکستانی فوجی دکھا دو بہن۔ اس کی آنکھیں اس کے لہجے سے نفی کر رہی تھیں، مگر زرشا کے لیے فی الوقت اس کے ہونٹوں کی ہنسی ہی کافی تھی۔ سوری، یہ سافٹ ویئر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی بے نیازی سے کہنے پر دونوں ہنس پڑیں۔ ایسی وحشت بھی نصیبوں میں ملا کرتی ہے، ہم تجھے ہار کر ہنستے بھی ہیں، خوش بھی رہتے ہیں۔ یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے زرشا سے نظر بچاتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی انگلی کی پوروں سے صاف کی اور LED کی جانب متوجہ ہو گئی جو اب روشن ہو رہی تھی۔ السلام علیکم میری پیاری بھابھی۔ مریم نے آتے ہی اسے زور سے ہگ کرتے اس کے گالوں پر زوردار بوسہ دیتے اسے بھیجا تو اس کی دھیمی سی چیخ نکل گئی، جبکہ اس کے اسکارٹ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اوف مریم، اس نے اس کی کمر پر دھپ مارتے اسے خود کو چھوڑنے کا بولا۔ بھائی کو کیسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ شرارت سے بولتی اپنے بازوؤں پر مزید دباؤ ڈالنے لگی تو لاؤنج کیکوں سے گونج اٹھا، جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک جھینپ اٹھی۔ شٹ اپ مریم، وہ بلش کرتی بولی، بظاہر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی اتنی خوشی پر دل ہی دل میں نظر بد سے بچنے کی دعا کر رہی تھی۔ یا وحشت، زاویار بھائی، اگر بیوی کی جان پیاری ہے تو 1 منٹ سے پہلے آ کر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہونے والے اس رومانٹک تشدد کو روک لیں۔ زارون جو ابھی لاؤنج میں انٹر ہوا تھا، اس نے آتے ہی پھلجھڑی چھوڑی تو وہ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگیں، جبکہ آج وہ خود کو صحیح معنوں میں ایک چنگل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زارون کی زوردار دہائی پر کچھ دیر پہلے آفس سے واپس آنے والا زاویار بنا چینج کیے کمرے سے باہر نکلا
کیونکہ اس نے اس کی بات آدھی ہی سنی تھی، لیکن سامنے کی صورتحال دیکھ کر اس کا دل کیا وہ زارون کا سر پھوڑ کر رکھ دے۔ کیا تکلیف ہے؟ چلا کیوں رہے تھے؟ اس نے تنکتے ہوئے اس سے پوچھا، جو دانتوں کی نمائش کرتا اس وقت اسے شدید زہر لگ رہا تھا۔ تمہاری منچاہی بیوی کے لیے اتنی کیئر دکھا رہا ہے اور تم پھر بھی اسے ڈانٹ رہے؟ ہاؤ روڈ نا! تحریم جو ابھی بھی وہاں پہنچی تھی، اس نے آتے ہی تیکھے چتونوں سے مریم سے لپٹی کھڑی پریزے کو دیکھتے ہوئے بظاہر میٹھے سے انداز میں کہا، تو سب نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج بھابھی پہ بہت پیار آ رہا ہے، میں جیلس ہو گیا۔ اپنی مسز کو ایسے دیکھ کر وہ پریزے کو پیار کر کے اپنے پاس آتی مریم کو ساتھ لگاتے نرمی سے بولتے ہوئے کسے اور کیا باور کروانے کی کوشش میں تھا یہ سب جان گئے، جبکہ اس کی بات پر اس نے ایک سنجیدہ سی نگاہ رف سے حلیے میں ننگے پاؤں کھڑے زاویار پر نظر ڈالی۔ اس کا یوں صورت سے زارون کی پکار پر اس تک پہنچنا عجیب سے احساسات سے اسے دوچار کر رہا تھا۔ بھابھی بھی آپ کی ہی ہے نا، اس لیے ان پر آپ سے بھی زیادہ پیار آتا۔ وہ ایک نظر شرارت سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی اور پھر نگاہ اس کے دانستہ بے پرواہی شو کرتے ہوئے ملائم چہرے پر ڈالی۔ وہ ویسے اتنی شرارتی یا زیادہ بولنے والی نہیں تھی، مگر آج اس کی خوشی کا احساس ہی اس قدر زیادہ تھا کہ اسے سارا ماحول ہی خوشگوار لگ رہا تھا، جبکہ تحریم اس ماحول کو دیکھ کر جلتے بھونتے ہوئے ان سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اچھا، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا تو زارون احتجاجاً بولا، میں بھی آپ دونوں کا کچھ لگتا ہوں۔ اس نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ کیا تو زارون نے زبردست گھوری سے نوازا، فی الوقت اگر اپنی بہتری اور عزت چاہتے ہونا تو مجھ سے دور رہتے ہوئے زبان پر قابو پا کر رکھنا۔ اس نے سختی سے تنبیہ کی تو بینش اور ارما کی دبی دبی ہنسی پر اس نے شکایتی انداز میں پریزے کو دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، یوں اتنی پیاری لڑکیوں کے سامنے میری بےزتی کر رہے۔ اس کی نگاہوں کے خاموش مگر دھماکے دار شکوے پڑتے ہوئے وہ ہنسی روکتی اٹھی اور اس تک آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ کیا حال ہے زارون عباس؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ کرتا بال سنوارنے لگا۔ بھائی ہوں میں آپ کا، شوہر کے سامنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرتے شرم نہ آئی؟ بہن، اس نے پینترا بدلتے طنز کیا تو پریزے کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ میں نے کیا کر دیا ہے اور کب ساتھ دیا ہے میں نے شوہر کا؟ وہ چبا چبا کر بولی کہ وہ زاویار کے سامنے اسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ ہاؤ ایمبیرسنگ! جائیں شوہر کو منائیں اور کہیں میرے بھائی سے ملیں اور اسے اپنے ڈانٹنے پر سوری کہیں۔ اس نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ اس وقت زاویار کے شعلے اگلتی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ مریم سمیت وہ متاثرانہ انداز میں اس کی بات پر اش اش کرتی اگلے مرحلے کے لیے بے چین ہونے لگیں، جبکہ وہ ہونک بنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بے نیاز شہزادے کو دیکھنے لگی جو زبردستی کا بھائی بنتے ہی اسے کڑے میدان میں ڈال گیا۔ زارون! اس نے اسے پکارا، گویا احساس کروانا چاہا ہو کہ او میرے بھائی، میرے کب سے تمہارے بھائی کے ساتھ اتنے خوشگوار تعلقات ہو گئے کہ وہ یہ سب کریں، کیوں میری بھی انسلٹ کروانی ہے؟ لیکن وہ تو کان لپاٹ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بہن یہاں مجھے افطاری کے بہانے اپنے شوہر سے بے عزت کروانے کے لیے بلوا رہی ہے۔ بہن کے زبردستی کے بھائی کی ایکٹنگ اس قدر زبردست اور ایموشنل تھی کہ وہ ایک ایوارڈ اس کے پاس جانے کو بےقرار ہو گیا، جبکہ زاویار اب دانت پیستا اس اداکاری کی دکان کو سیٹ کرنے کے حوالے سے صوفے سے اٹھا۔ زاویار ایک منٹ! بلیک میلنگ کام آ ہی گئی۔ رخ موڑے بیٹھے زارون نے مسکان روکتے ہوئے مزے لیتے ہوئے سوچا۔ زاویار نے کانچ کی مانند چمکتی گہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو گڑبڑا سی گئی کہ ان کی گزشتہ گفتگو اتنی شاندار تو نہیں تھی کہ وہ اس سے مان کے ساتھ کوئی بات منوا سکتی، مگر اس سب کے باوجود بھی اسے یہ یقین تھا کہ وہ اس کی بات مان لے گا۔ وہ آپ زارون سے ملیں، اس نے آنکھیں ادھر ادھر گھماتے ہوئے آدھی بات میں مکمل بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ روم میں آ جائے، میں اچھی طرح سے مل لوں گا۔ اس نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو سب کی ہنسی بے قابو ہونے لگی۔ میں کسی کی بیوی نہیں ہوں جو کمرے میں جا کر ملوں، مجھے کسی سے ملنا تو یہی ملے۔ اس کی بات پر گڑبڑاتا زارون بات کھماتے ہوئے بولا تو دونوں ایک پل کو خجل سے ہو گئے۔ زارون کو گھورنے کے بعد اس نے مدھم سے انداز میں اسے پکارا تو اس نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اور چہرہ یہ بات چلا کر کہہ رہے تھے کہ میری بات مان لو زاویار عباس، میں بہت مشکل سے یوں سب کے سامنے تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اور زاویار عباس سب کچھ کر سکتا تھا، اس کی ایگو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ایگو بچانے کی خاطر ہی تو وہ آج خود پر لگے ناکردہ جرائم کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے قدم زارون کی طرف بڑھائے تو اس کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے زاویار جیسے اکڑے بندے کے ساتھ پنگا لیا ہے، مگر وہ خاموشی سے اس کی طرف آیا اور اسے اپنے سامنے یوں کھڑا کیا کہ اس کی پوچھ پریزے کی جانب تھی، اور پھر سوری کرتے ہوئے اسے گلے لگایا تو اس کا منہ کڑھتے ہوئے بنا آواز کے کھل گیا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی پسلیاں پنجرے میں مقید ہوں۔
آج کے بعد میری بیوی کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی نا تو پھر دیکھنا زبردستی کے سالے۔ مسکراتے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا تو اس نے سر جلدی سے ہلایا اور دل ہی دل میں توبہ کی، جو اپنے موڈی بھائی کو جانتے ہوئے بھی اسے چھیڑ بیٹھا، جبکہ ان کے ملاپ کے اندرونی منظر سے بے خبر پریزے نے سکھ کا سانس لیا اور ان سب کے پاس بیٹھ گئی کہ افطاری کی تیاری تقریباً مکمل ہی تھی اور جو کچھ رہ چکا تھا وہ تھوڑی دیر تک بنانا تھا۔ ڈائجسٹ کچھ بھی کیری نہیں رکھے گی، اور یہ ایسی ڈریسنگ نہ ادھر ادھر فضول گھومنا۔ یار یہ سب وہ ابھی کیوں پتا کہ جو کچھ دن ہیں یہ بھی ایک ٹارچر دیتے ہوئے میرے گزارنا چاہتے ہیں، اور ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ سخت جھنجھلاتی ہوئی وحشت زدہ سی ہو رہی تھی، جبکہ اس کی حالت اور باتوں پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ رشتوں کی ڈور میں بندھے ہوئے کچھ لوگ کس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی آزادی سلب ہو جانے سے بھی کچھ کہہ نہیں پاتے۔ وہ ترکی کے خواب دیکھنے والی لڑکی ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیاہ دی گئی، کہانیوں کی دنیا میں اڑنے والی لڑکی ایک کونے میں سجا دی گئی، وہ جو پیرے کامل پڑھ کر جیتی تھی رواجوں میں دفنا دی گئی، وہ جو گڑیا کے گرنے پر رو دیتی تھی زخم زمانے میں ہنسا دی گئی۔ چلو جیسا بھی ہے اب گزارا کرو، شکوہ جب بھی کیا تسلی دلوا دی گئی، چڑیوں کی کھنک بجانے کی چاہ میں ایک صدائے نفرت سے رلا دی گئی۔ ترکی کے خواب دیکھنے والی وہ لڑکی ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیاہ دی گئی۔ پریزے تمہیں جو مل گیا ہے اسے کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ آنسو دینے والے سے زیادہ آنسو صاف کرنے والے دل کے قریب ہوتا ہے، اور تمہارے ہر درد ہر دکھ میں سر تمہارا مرہم بنے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ انہیں اس جرم کی سزا مت دو جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ وہ بات جو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کبھی کوئی نہ کہتا، اس نے اپنے دکھ میں کھوئے ہوئے کہہ دی، جبکہ وہ ایک دم ساکت دم بخود اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتی رہ گئی۔ بلیک جینز اور رسٹ کلر کی ڈھیلی سی شرٹ اور بلیک جینز پہنتے وہ اپنے بلیک سٹائلش سے شوز پہنے شکاگو کی مشہور سٹریٹ مرچنگن ایونیو پر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ ایک ہاتھ بائیں کندھے سے دائیں طرف لٹکتے بیگ کی لمبی سی زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر وہ مسلسل کسی کو کال کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ وہاں بنی بڑی سی بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہی مطلوبہ اپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی، اور پھر اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہی اس نے غیظ و غضب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا اور تب تک نہ ہٹایا جب تک کہ اگلے بندے نے دروازہ نہ کھول دیا۔ ہوس تو مسلسل بجتی ڈور بیل سے تپے ہوئے بلال نے دروازہ کھولتے ہی کلاس لینی چاہی۔ جب اس پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان ساکت ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ گڑبڑا گیا۔ تم بدتمیز ذلیل برے انسان، تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ شکاگو سے گئی تھی میں، دنیا سے نہیں، جو تم نے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مسلسل اس کی درگت بناتی بولتی جا رہی تھی، جبکہ شدید غصے کے ساتھ ساتھ اب آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ مریم لسن پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مزاحمت کرتے ہوئے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر بے سود۔ میں وہاں پاگلوں کی طرح تم سے مسلسل رابطے کی کوشش میں تھی، اپنے بھائی سے تمہاری خیر خیریت پتہ کروائی، لیکن تم نے توفیق نہیں سمجھی۔ بہت برے ہو تم، بہت برے۔ وہ بولتے بولتے اس طرح سے بھبک بھبک کر رونے لگی کہ وہ بوکھلا اٹھا۔ مریم پلیز رو مت، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا اور موبائل بھی ڈیمیج ہے، اور مجھے تمہارا پاکستان کا نمبر اسی میں سیو تھا، اس وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ میں جان پوچھ کر تمہیں اگنور کیوں کروں گا؟ اس نے نرمی اور پیار سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسلسل روتی ہی رہی۔ مریم پلیز یوں رو کے مجھے تکلیف تو مت دو، اس نے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا تو اس کے بھیگے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ ایسے کرتے ہیں کیا؟ وہ شاکی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا اور رومال نکالتے آہستگی سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ایکسیڈنٹ کا؟ میں نے جیمز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھی کال ریسیو نہیں کی، وہ سو کرتی بولی۔ میں تب ہاسپٹلائز تھا اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ مت بتائے کہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ اس نے اس کے سبھی چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کندھے پر ہتر مارتی گھورنے لگی۔ آج کے بعد چھپانا مجھ سے کچھ تو اپنے بھائی سے کہہ کے شکاگو سے سیدھا پاکستان بھجوا دوں گی، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو اس نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہارے بھائی نے یہ گنڈوں والے کام کب سے شروع کر دیے؟ کہتے ہی اس نے حفظ متقدم کے طور پر اپنے قدم کچن کی جانب موڑے تو وہ کلستی پیچھے سے ہانکی۔ مسٹر بلال مصطفیٰ، میرے بھائی کے بارے میں فضول بولنے کی ضرورت نہیں، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور بیگ صوفے پر رکھتی اس کے پیچھے کچن کی طرف گئی، جہاں وہ حسب توقع اور حسب عادت اس کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہو یوں میرے لیے کام کرتے ہوئے، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ مستقبل کے لیے پریکٹس کر رہا ہوں، اس نے جوابی کارروائی کی تو وہ بلش کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ بھی مسکراتا کافی پھینٹنے لگا۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر پھیلے الجھن بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ چونکی۔ ہاں نہیں تو آئی ایم گڈ، اس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کی تشفیق کروانی چاہی۔
اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اس کے چہرے پر سوچ کے سائے اس طرح سے چھائے ہوئے تھے کہ وہ مزید استفسار سے خود کو روک نہ پایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس بور ہو رہی۔ اس نے بمشکل کمپوز ہوتے بات بنانی چاہی، جبکہ در حقیقت وہ اس وقت احتساب کے ایسے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی جو اسے چیر رہا تھا۔ ارما کی باتیں، پاس بیٹھے شخص کی جنونی محبت اور اس سے عقیدت، سبز روشنائی میں لکھے الفاظ اور کمرہ ہسپتال میں لیٹا ہوا وہ مریض، سب مل کر اس کی سوچوں میں گھن چکر بنا رہے تھے۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم کس قدر بڑے گناہ اور بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو؟ ایک دفعہ بھابھی کے پوچھے گئے تیکھے سوال پر اس نے ناقدانہ انداز سے انہیں دیکھا۔ شوہر کے حقوق کے بارے میں سنا تو ہوگا کہ اگر کسی دوسرے کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو وہ دوسرا ہمارا شوہر ہوتا، جبکہ تم… وہ بولتے بولتے رکی۔ تم شوہر کے سامنے کیا کر رہی ہو پریزے بی بی؟ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے مرد ہمیشہ غلط کر کے بھی عورتوں پر یوں حاوی رہتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں زبان نہیں ہلا پاتی، اور تمہارا شوہر، اس کا کوئی قصور، کوئی کھاتا میری نظروں میں ابھی تک تو نہیں آیا جو تم اسے رقابت کی آگ میں جھلسا رہی ہو۔ ایک غیرت مند شخص کے لیے اس سے زیادہ اذیت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک عورت اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کے لیے سوچے، اور تم سوچتی ہی نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر اس کے سامنے اعلان کرتی ہوئی اس کی زندگی کے لیے محو التجا ہوتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھیں جبکہ وہ شل ہوتی انہیں تکتی چلی گئی۔ چلو مان لیا کہ اس کا کوئی جرم ہے بھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے ایسے ماضی کو تشہیر کرتی رہو جو ایک مرد کے لیے تانا ہو؟ پریزے، ہوش کرو۔ یہ سب کرنے والی عورت کو بے شک اس کا شوہر پیار کے بدلے رعایت دے دے، لیکن یہ معاشرہ کبھی کوئی رعایت نہیں دیتا۔ ان کا لفظ ایک زہریلا تیر تھا جو اس کا رواں رواں نیلو نیل کر گیا، اور اس دن سے لے کر وہ ایک اضطراب میں تھی جس کی زد میں بے شمار بار پھر سے زاویار آیا، اور کل اس اضطرابی کیفیت پر کیل ارما کی باتیں ٹھونک رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار مڑ کر اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا کہ ایسا کیا ہے اس کے چہرے پر کہ سب اس کے لیے محو التجا تھے، مگر اس کے چہرے پر چھایا سکون اسے اس کے اندر تک جھانکنے کی اجازت ہی نہ دے سکا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ میسج کی وائبریشن پر اس نے چونکتے ہوئے میسج کو دیکھا، اور پھر ایک دم سے پریزے کو، تو وہ گڑبڑا کر رخ بدل گئی۔ میں کچھ دیر تک آتا ہوں، وہ آہستگی سے کہتا سورج سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تادیر کمرے کے بند دروازے کو تکتی رہی۔ کدھر غائب ہیں آپ؟ تو اس دن کے بعد سے نظر ہی نہیں آئے۔ وہ جو اس دن کی حرکت کے بعد ایک لاشعوری خوف کے تحت اسے دامن بچائے ہوئے تھا، اس کی اچانک کال اور نارمل انداز گفتگو پر متحیر رہ گیا۔ ہاں نہیں، بس ایک بزنس میٹنگ کی وجہ سے اچانک آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، اس لیے رابطہ نہیں کر سکا۔ اس نے جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، تو وہ سخت حیران تھا کہ مسز افندی سے اپنی بیٹی سے کیوں کچھ نہ کہا گیا۔ کیا وہ اس کی طرح اس مدہوش ماحول میں بہکنے کی وجہ سے شرمندگی کا شکار ہیں، یا وجہ کچھ اور ہے؟ لیکن وجہ جو بھی ہو، وہ کم از کم آویز سے کنفرم نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری ماما نے کیا کہا پھر تمہاری پسند کو دیکھ کر؟ اس نے محتاط سے لہجے میں پوچھا، جبکہ نگاہوں میں مسز افندی کا دلکش سراپا لہرا رہا تھا۔ وہ واقعی اپنے حسن اور نزاکت کی بدولت آویز کی بڑی بہن لگتی تھیں، اوپر سے ان کی ادائیں۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے اس کے اندر ایک مدہوش سی آگ چلنے لگی جو سب تہس نہس کرنے والی تھی۔ اسے اب سارا کام جلد از جلد کرنا تھا کیونکہ وہ خود پر قابو کھوتا جا رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے اس کا جواب سننے لگا جو شاید اپنی مدر کے پازیٹیو رسپانس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نیکسٹ ویک میری بزنس میٹنگ کی ڈیلنگ کی کامیابی کے باعث پارٹی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے۔ اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے اس نے بولا تو وہ سٹپٹا گئی۔ لیکن داؤد، میرا وہاں کیا کام؟ وہ سٹپٹاتی ہوئی بولی، کیونکہ ممی نے اسے کہا تھا کہ داؤد سے اب نہیں ملنا، کہ شادی کی باتیں ہو رہی اور ایسے میں میل ملاپ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ یہ سب داؤد کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی لبرل اور براڈ مائنڈڈ ماں اس کے لیے ایسے ٹپیکل عورتوں کی طرح سوچ رہی تھی۔ تمہیں ضرور آنا ہے آویز، میں تمہارے بغیر یہ پارٹی سیلیبریٹ نہیں کروں گا، وہ دھونس بھرے انداز میں بولا تو وہ مجبور ہونے لگی۔ لیکن داؤد، مما، اس نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ریلیکس ڈیئر، انہیں مت بتانا، یو نو سب کہیں گے کہ ایسے ملنا ٹھیک نہیں، بٹ میں شادی سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ پارٹی کے نام میں کچھ خوشگوار پل بتانا چاہتا ہوں۔ محبت اور خماری بھرتے ہوئے اس نے لہجے کو گمبھیر بناتے ہوئے کہا، تو وہ نازک سی گڑیا ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے کی آنچ سے پگھلنے لگی۔ میں کوشش کروں گی، اس کی کمزور سی آواز سنائی دی تو اس کے لبوں پر ایک مکروہ سی مسکان پھیل گئی۔ تم بہت معصوم ہو دلاویز آفندی، مگر کیا کروں، تم پر رحم نہیں کر سکتا، اس نے شیطانی انداز میں سوچا۔ اسے اپنی باتوں کے پیچ و خم میں الجھائے چلا گیا۔ زندگی بھر کے امتحان کے بعد وہ نتیجے میں کسی اور کا نکلا۔ بائیں ہاتھ کی مٹھی گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر رکھے وہ میز پر کوہنی ٹکائے سامنے رکھے پیپرز کو غور سے تک رہا تھا،
جبکہ اس کے سامنے کھڑا بہت غور سے اس کے چہرے کو وہ تک رہا تھا، لیکن کوئی اندازہ لگانے سے قاصر رہا۔ اگر یہ اس دن کڈنیپنگ کے بعد اس جگہ لے جایا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس نے پیپرز اور تصویروں کو دیکھتے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ اسے زبردستی لے جایا گیا تھا، لیکن قابل غور بات یہ تھی کہ اس کے بعد وہ کہاں گیا اگر وہ اس جگہ سے 3 ماہ ہی غائب ہو چکا تھا۔ اسے یہ سب ایک مسٹری لگ رہی تھی جسے سلجھانا بہت ضروری تھا کہ ایسا کون تھا کہ جس نے اسے عین شادی کے دن کڈنیپ کیا، اور پھر کیا اسفندیار نے اسے کڈنیپر کے کہنے پر طلاق دی تھی، یا اس میں اس کا کوئی مقصد بھی تھا؟ جو بھی تھا اسے بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ سر، اس جگہ سے غائب ہونے کے بعد ہمیں ان کی لوکیشن مری کی طرف ملی، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہ شخص موجود نہ تھا۔ زید کے مزید کہنے پر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا، جبکہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا عادتاً ایبرو جا رہا تھا۔ اوکے زید، تم اسی طرح اس کی لوکیشن کو فالو کرتے رہو، اس شخص تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اسے 2 ٹوک انداز میں حکمیہ الفاظ کہتے پیچھے ہوا تو اس نے سر خم کرتے ہوئے ساری چیزیں سمیٹیں اور اسے سیلوٹ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کے خوبرو اور دلکش چہرے پر سوچوں کی دبیز پرچھائیاں ہنوز پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی مجھے ڈھونڈے تو صحیح، سبھی راستے میرے دل تک آتے ہیں۔ وہ سو کے اٹھی تو کسل مندی سے منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے مار کر ہی باہر نکل آئی۔ وہ سیڑھیوں پر تھی جب اسے لاؤنج سے کسی کی باتوں کی آواز آتی محسوس ہوئی تو وہ متجسس سی آگے ہوئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ آج بہت دنوں بعد وہ چھٹی والے دن گھر تھا، لیکن اس کے ساتھ کون تھا جو اس سے اس وقت باتیں کر رہا تھا؟ وہ تھوڑا آگے ہوئی تو اسے صوفے پر بیٹھے ہوئے زاویار کا اپنے مخصوص اکڑوں اور سر تاثرات کے ساتھ سجے چہرے کا نیم رخ دکھائی دینے لگا۔ وہ تھوڑا آگے ہوئی تو اگلے منظر پر وہ ٹھٹک سی گئی، کیونکہ تحریم زیدی صوفے کی پشت پر کھڑی زاویار کے کندھے پر تقریباً ساری گری ہوئی بظاہر اس کے گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھی، جس پر نہ جانے وہ اسے کیا کچھ سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی بھویں تن سی گئیں۔ زاویار! بلا ارادہ اس نے اسے زوردار آواز سے پکارا تو وہ جو بیزار سا بیٹھا تحریم کی رونی صورت کو دیکھتے ہوئے اس کا کام کرتے ہوئے اسے برداشت کر رہا تھا، عقب سے آتی اس پکار پر اسے اپنی دھڑکنوں میں تازگی سی محسوس ہوئی۔ یہ کون پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے کہ احساس برتری میں خدا ہو گیا ہوں؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کی پکار پر تحریم بدمزہ سی ہوتی زاویار سے تھوڑے سے فاصلے پر ہوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا۔ جب اس سے اور کچھ نہ بن سکا تو وہ جلدی سے یہی بولتی ساتھ پڑے صوفے پر آلتی پالتی مارتی بیٹھ گئی۔ واؤ زاویار، تم نے کب ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے؟ حسب توقع تحریم کی زبان نے جوہر دکھائے تو جواباً زاویار کی کٹیلی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے پریزے کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں، سر میں درد ہے، وہ جھنجھلائی سی بولی تو واقعی اپنی بیزار طبیعت سے بہت نالا تھی۔ ایکچولی زاوی، تمہاری مسز صفائی کا خیال نہیں رکھتی نا، تو اس لیے اکثر بیمار رہتی۔ ابھی دیکھو، کل والا گندا ہی ڈریس پہنا ہوا، حالانکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایسی صاف ستھری ڈریسنگ پسند ہے۔ تحریم زیدی بہت ماہرانہ انداز میں اس کے سر درد کو بیماری میں بدلتی آخر میں بہت انداز سے اپنی طرف اشارہ کیا تو پریزے نے کٹیلی اور اکتائی نگاہوں سے اس کو سر تاپا دیکھا۔ بی بی، اگر ایسی شاندار ڈریسنگ سے میں ٹھیک ہو سکتی تو میں بیمار ہی بھلی۔ اس کے چہرے کے چیخ چیخ کر کہتے یہ تاثرات زاویار کو زور سے ہنسنے پر مجبور کرنے لگے، لیکن وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جب نیند پوری نہیں لیں گی تو سر درد کرے گا، اس نے اسے لتاڑنے والے انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹائی۔ آپ کی وجہ سے ہی نیند نہیں پوری ہوتی۔ وہ اس پر چڑھائی کرنے لگی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ رات کو اسے ناول پڑھتے دیکھ چکا ہے۔ اوہ زاوی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم رمضان میں بھی اتنے رومانٹک ہوتے ہو۔ تحریم نے پھر ٹانگ اڑائی تو فریزے نے اب کے بہت غصے سے اسے دیکھا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور یہ رومانس کدھر سے آ گیا۔ زاویار نے بہت سختی سے لب کھولتے ہوئے اسے ٹوکنا چاہا تو اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، آپ کو اندازہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ ان کی بیوی نہیں ہیں، اور میرے خیال میں بیوی سے رومانس کرنے کا وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے آپ کائنڈلی جب ہم بات کر رہے ہوں تو بیچ میں مت بولا کریں۔ اس نے تب کر اسے ٹوکا کہ اتنی فضول باتیں وہ لاتی کہاں سے ہے، جبکہ زاویار نے اس کے جواب پر سر دھنتے ہوئے اسے دیکھا جو شاید تحریم کی بات کے پس منظر سے ناواقف تھی، تبھی اس طرح جواب دے لیا تھا، وگرنہ وہ ایسی بات ہرگز نہ کرتی۔ میں تو جس سمپل سی بات کر رہی۔ اسے اگر زاویار کے سامنے اپنا امیج نہ برقرار رکھنا ہوتا تو وہ اس مڈل کلاس لڑکی کا منہ توڑ دیتی، مگر وہ یہ سب اس کے شوہر کے سامنے سوچنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ تبھی وہ نپے تلے انداز میں کہتی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چل دی، جبکہ اس نے اس کی پشت کو دیکھتے کرتے ہوئے سر جھٹکا کہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑ لیا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کے تاثرات کا مسلسل نوٹ کیے جا رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے نیم دراز لیٹا ہوا اس پر کام کیے جا رہا تھا،
جبکہ کمرے میں موجود دوسرا وجود اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹتے ہوئے ایک چور نظر اس پر بھی ڈال رہا تھا، جو کمرے کی مدھم سی روشنی میں چہرے پر پڑتی لیپ ٹاپ کی نیلی اور سفید سی روشنی میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی جا رہی تھی کہ جو وہ آج کرنے جا رہی تھی اس کے لیے ایک ایسا عمل تھا جو اس کی رگوں کو نچوڑ رہا تھا، لیکن یہ اسے کرنا تھا کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور عورت کا نام سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ مجھے سونا ہے۔ چند لمحے مزید سوچنے کے بعد وہ بیڈ کے پاس کھڑی ہوتی بولی تو وہ پوری جان سے جھٹکا۔ اس نے سر گھماتے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ فطری طور پر ان نگاہوں کی لپک سے گھبرا سی گئی۔ اس کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر مرکوز تھیں، اور پھر اس نے ہولے سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا بایاں بازو پھیلایا اور شدت سے اس کے رد عمل کا منتظر ہو گیا۔ اس کا دل سینے میں اس کی دھتکار کا سوچتے ہی سکڑنے لگا، مگر وہ پھر سے آج بازی لگانے جا رہا تھا۔ اس کا پھیلا ہوا بازو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگیں، جبکہ دل کہیں اندر پگھلنے لگا، لیکن اس نے بنا کچھ کہے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر بڑھتی ہوئی اس کے پھیلے ہوئے مضبوط بازو پر سر جما گئی تو ایک عجیب سی کیفیت رگوں پہ میں دوڑ گئی، جس کے زیر اثر اس نے جلدی سے آنکھیں میچیں کہ انا کی جنگ کو توڑ کر اس شخص کی باہوں کے حلقوں میں بسیرا کرنا جو زندگی کی ہر تکلیف کا باعث لگتا تھا، اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ لیکن اب وہ اس کے رد عمل کے منتظر تھی کہ کیا وہ احساسات جان پائے گا یا اپنے جذبات کو ترجیح دے گا۔ اس کا رواں رواں آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے خدشے سے کانپ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے بازو پر رکھے اس کے سر کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے تشکرانہ انداز میں اوپر کو نگاہیں اٹھائیں۔ وہ جانتا تھا یہ عمل کیسے، کیوں اور کس حد تک ہوا ہے، لیکن وہ اس پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس کی پھیلے بازوؤں کو ہلکا سا موڑتے ہوئے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتی اس کی مضبوط انگلیوں سے سرایت کرتے سکون کے باعث نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ محبت ریت جیسی تھی، مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ محبت ڈھیر ساری تھی۔ میں دونوں ہاتھ بھر بھر کے محبت کو سنبھالوں گی، زمانے سے چھپا لوں گی، کبھی کھونے نہیں دوں گی، مگر میں نے اسی ڈر سے کہ محبت ہی نہ کھو جائے یہ مٹھیاں بند رکھی تھیں، مگر جب مٹھیاں کھولی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، محبت کے سوالی تھے، کیونکہ محبت ریت جیسی تھی۔ صوفیہ، اب پھر کیا سوچا ہے تم نے زری کے بارے میں؟ وہ بھابھی کے ساتھ ہیلپ کے لیے کچن میں جا رہی تھی جب اپنے نام پر متجسس سی رک گئی۔ کیا سوچنا ہے بھابھی؟ اسے اپنی ماں کی تھکی تھکی سی آواز ہال سے سنائی دی۔ ارے کیا مطلب، اب تم ایسے ہی اسے گھر میں تو نہیں بٹھا سکتی نا، اسے کہیں ودا نہیں کرنا کیا؟ انہیں جیسے ان کے بھول پن پر داؤ سا آ گیا، تبھی تھوڑا غصے سے بولی تو اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کی کمزور مفاہمتی آواز ابھری تو اس کے اندر غبار سا بھرنے لگا۔ کیا ہر بیٹی کی ماں ایسے حالات میں یوں ہی کمزور پڑ جاتی ہے؟ اے لو بی بی، پہلے کیا کم پہاڑ ٹوٹے ہیں ہمارے سروں پر جو تم اسے مزید پڑھانا چاہتی ہو؟ میں سچ بات کہوں گی صوفیہ بیگم، کوئی بھی لڑکا ایویں طلاق کے پیپر شادی والے دن نہیں تھما دیتا، اس نے کچھ دیکھا ہوگا تبھی یہ کام کیا ہوگا نا۔ تایمے کی پاٹدار آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے ہال کی طرف دیکھا کہ یہ لوگ کیسے یہ بات اس کے ساتھ اس کے بارے میں کر سکتے کہ جس نے زندگی بھر کی عزت نفس کی جمع پونجی ایک ہی شخص کے پیچھے لگا دی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا، صوفیہ بیگم نے تھوڑا تیز لہجے میں کہا کہ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا۔ یہ سب اب تم لوگوں کو سننا پڑے گا، کس کس کا منہ بند کرواؤ گے تم لوگ؟ اسی لیے مشورے دیتی ہوں کہ کسی کے ساتھ دو بول پڑھوا کر رخصت کر دو، کیونکہ متعلقہ لڑکی کو کوئی گنوارا تو ملنے سے رہا، اس لیے جو بھی جیسا بھی ملتا اسے چلتا کرو، یہ نہ ہو کہ جو بچی کچی عزت رہ گئی ہے وہ بھی جاتی رہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ صحیح معنوں میں کلیجہ نوچ لیتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتے قدموں اور بھرائی آنکھوں کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کیا جواب دیا، اس کے دماغ پر بس ان کی کٹیلی آواز ہتھوڑے مار رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کرتے ہوئے اسی کے ساتھ ٹیک لگاتی گھٹنوں کے بل گرتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ پاس تھا تو بس پاس تھا میرے، بچھڑا تو رگوں میں اتر گیا وہ شخص۔ میرا وعدہ ہے یہ تم سے، تمہیں اتنا میں چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں پر بھی محبت کے حوالے سے کبھی جو بات نکلے گی ہمارا نام آئے گا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ چوٹی کے بل ڈالتے زاویار کو ڈیڈی کے ساتھ بات کرتی دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، آپ جانتے ہیں میں پرسنل لائف کو آفیشیل لائف سے پرے ہی رکھتا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز ابھری جبکہ لمحہ بلمحہ ماتھے کے بل گہرے ہو رہے تھے۔ ہمدانی کے علاوہ بھی میں نے بہت سے کیسز سارٹ آؤٹ کیے ہیں، اس سے پہلے یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں؟
آواز کی سختی اور سرد بند آنکھوں سے بھی ظاہر ہونے لگا۔ اس نے اس کی آواز پر بے ساختہ غور سے اسے دیکھا۔ آپ پلیز اتنا مت سوچیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ہمدانی کی فائل میری ٹیبل پر آئی تو مجھے اس پر کام کرنا ہی پڑا۔ اس نے آواز پر نرمی شامل کرتے انہیں تسلی دی اور پھر الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ آپ اپنی مما سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دائیں کندھے سے چوٹی آگے کیے اس کو اختتامی بل دیتی ایک خیال کے تحت بولی، کیونکہ اس نے اکثر نوٹ کیا کہ وہ مسز عباس سے بات نہیں کرتا، نہ جانے کیوں۔ اس کے سوال پر اس کے چہرے کی رنگت میں تغیر واضح ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کے پنک کلر میں ملبوس کھلے کھلے وجود پر ڈالی اور پھر نگاہ پھیر لی کہ وہ نگاہ کے بے اختیار اور بے لگام ہونے سے ڈرتا تھا۔ ہوتی ہے ان سے بھی بات، اس نے آہستگی سے کہا اور بے مقصد ہی موبائل کی اسکرین ٹچ کرنے لگا۔ میں نے کبھی آپ کو ان سے بات کرتے نہیں دیکھا، آپ ان سے ناراض ہیں؟ اس نے کبھی اس کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا، لیکن اسے برا لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو چاہے، وہ اس کے ساتھ جیسی بھی ہیں کہ اگنور کرے۔ خیریت، پہلی بیوی دیکھی ہے جو شوہر کو اس کی ماں سے بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے۔ پریزے بیوی، کوئی تو عادت اپنا لے بیویوں والی۔ اس نے دانستاً بات بدلنے کے لیے اسے چھیڑا تو وہ چھینپ سی گئی۔ مجھے کیا پڑی ہے جو میں یہ حرکتیں کروں گی؟ وہ منہ بناتی بولی تو زاویار نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مما سے بات تو آپ بھی نہیں کرتی۔ اس نے کچھ محتاط سے انداز میں کہتے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات غور سے دیکھے۔ وہ تو آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ ساس اور بہو کی آپس میں کم ہی بنتی۔ وہ رخ موڑتی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیومز کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ آپ کی ناک میں چھید نہیں ہے کیا؟ وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ موضوع نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کا باعث بن جاتا تھا۔ نہیں، کیوں؟ اس کے اچانک سوال پر اس نے متعجب ہوتے اسے دیکھا۔ لیکن شادی پہ تو آپ نے نت پہنی تھی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ ہاں، وہ آرٹیفیشل چوڑی والی تھی شاید۔ اس کی نگاہوں کی زد میں گلابی پڑے چہرے کے ساتھ اس نے کہا، کیونکہ وہ اس کے سوال کا مقصد جان گئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے مسلسل ارتکاز پر وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی کہ کبھی کبھار تو نگاہ نہیں اٹھاتا تھا اور جو کسی پل یہ جسارت کرے تو بوکھلا دیا کرتا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتا سر کو نفی میں ہلاتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی جو بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے ایک سنجیدہ موضوع سے ہٹا گیا تھا۔ اگر تم سن رہی ہو تو مجھے ایک بات کہنا تھی۔ تمہیں دل پر تمہاری یاد کی مہر دکھانا تھی۔ تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ جب بھی ایک اکیلا ہوں تو کیسے سامنے دیوار کے ایک خالی گوشے پر نگاہوں کے قلم کو ٹھہرے آنسو کی سیاہی میں ڈبو کر میں تمہارے نقش بناتا ہوں۔ تمہارے نین بنتے ہیں تو پھر ایک خوبصورت خواب ان کی نظر کرتا ہوں۔ تمہارے لب بناتا ہوں، لبوں پر مسکراہٹ رقص کرتی ہے۔ بھووں کو پہلی کے مہتاب جیسا موڑ دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی بنانے کو قلم تر کرنے لگتا ہوں کہ وہ ٹھہرا ہوا آنسو کسی چشمے کی مانند گوشۂ چشمے تصور سے نکل کر بہنے والے نقش کو یکدم بہا کر لے ہی جاتا ہے۔ میں وہ پھر غمزدہ نقاش پر ہی سوچتا ہوں کہ تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ مجھے ایک بات کہنا تھی، تمہیں دل پر تمہاری یاد کی مہریں دکھانا تھیں۔ ہر گزرتی رات کی طرح اس پر ہونے والی رات ایک کر مسلسل کی طرح گزرتی تھی۔ وہ اس بات کے سہارے شاید جی لیتا کہ وہ کسی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن وہ اس بات کے ساتھ زندہ کیسے رہے گا کہ کسی نے اس کی ذات کو روند کر یوں رکھ دیا کہ وہ زندگی کی رعنائیوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر تھی۔ زاویار عباس اسپیکنگ۔ مسلسل وائبریٹ کرتے فون کو اس نے بنا دیکھے آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ فوراً روم میں آؤ۔ اس نے اس کی آواز سنتے ہی اسے آرڈر دیا اور آنکھوں کو زور سے انگلیوں سے دباتے ہوئے گویا درد کم کرنا چاہا۔ کچھ ہی لمحے بعد زید کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے دونوں پاؤں جوڑتے ہوئے مستعدی سے سلام کیا۔ سوری سر، اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا، مگر آپ کو کچھ دکھانا ضروری تھا۔ اس کے سلام کے جواب پر اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو اس نے اسے اشارہ کیا۔ سر، یہ چند تصاویر اور یہ خط ملے ہیں ہمیں جو اس شخص کی کڈنیپنگ کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی اس کے گھر روانہ کیے گئے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں سوائے چند ایک نفوس کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن سر، اچنبھے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کرنٹ لوکیشن پر اس کو ڈھونڈنے گئے تو وہاں اس شخص کے بجائے ہمیں چیزیں ملیں، تو اس سے ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کے پتھریلے تاثرات سے سجے چہرے کی روشن پیشانی پر پڑے تیکھے بلوں کو دیکھتا چند پل کو رکا اور پھر بولنا شروع ہو گیا کہ یہ سب چیزیں وہاں ہمارے لیے ہی رکھی گئی تھیں اور اس سارے میس میں ایسا کوئی شخص ضرور انوالوڈ ہے جو آپ سے کلوز ہے یا جسے اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے کہ کوئی انہیں فالو کر رہا۔ اس نے جانب شانی سے لی گئی مکمل معلومات اس کے گوش گزار کی جو تصاویروں کو گھورے جا رہا تھا۔ سر، نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اس کی خاموشی سے گھبراتے ہوئے اس نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔
تھینکس زید، نیکسٹ کوئی پلان نہیں ہے؟ یور ورک از اوور۔ اس نے خط پر لکھے الفاظ کو پڑھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں اسے کہا تو بہت حیران ہوا، مگر وہ اسے سوال و جواب نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی سر کو خم کرتے ہوئے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے نکل گیا، جبکہ وہ لمحہ بہ لمحہ خون رنگ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑی تصاویر اور خط کو دیکھ رہا تھا اور پھر اسے فولڈ کرتے ہوئے ڈراور میں رکھ دیا۔ نہیں زری، آپ کو مجھے میرے ہی کیے گئے وعدے سے دستبردار کرنا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑاتا ہوا اس سے ہم کلام ہوا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں برتن ڈائننگ ٹیبل پر پٹک رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلے غسیلے تاثرات بہت واضح تھے۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ پھر سے گھڑی پر ڈالی جو افطاری کا وقت بتا رہی تھی۔ اب اسے شاید تاؤ کے ساتھ رونا بھی آ رہا تھا کہ اس وقت زاویار اور تحریم دونوں گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے اندر کو مارتے ہوئے اس کے ساتھ نارمل کپلز کی طرح بیہیو کر رہی تھی، اور اب اس طرح سے اس کی لاپرواہی اس کے دل کو ہرٹ کر رہی تھی کہ کیا اس کی محبت یہی تھی کہ وہ جب اس کی جانب متوجہ ہوئی تو اس نے اس سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی۔ اور جب بدگمان سوچوں میں ڈوبتے ہوئے اس نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ افطاری زہر مار کرتے ہوئے کشمکش میں ڈوبتے ہوئے ہی نماز ادا کی اور پھر وہیں ٹیبل پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے زاویار عباس کی غیر موجودگی یا اس کا رویہ اس وقت ہرگز تکلیف نہ دیتا جب وہ اس کی جانب سے بے پرواہ رہی تھی، لیکن اب جب وہ نئے سرے سے اندر کو جوڑتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی تو اس کا ایسا رویہ اسے شدید ہرٹ کر رہا تھا۔ کبھی لے مجھ سے میرے دن رات کا حساب، پھر ڈھونڈ اپنے سوا کچھ اور میری زندگی میں۔ نہ جانے اسے یوں ہی بیٹھے کتنی دیر گزر گئی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ صبح کی نسبت خاصے رف ٹف سے حلیے میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے حسب عادت سلام کیا، جس کا جواب اس نے منہ سے دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر جان پوچھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ تحریم ابھی گھر نہیں آئی؟ اس نے کن پٹی پر انگوٹھا مسلتے ہوئے رخ موڑے کھڑی فریضے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا جواب کچن سے نکلتے بشیر نے دیا۔ سر، تحریم بی بی آج گھر نہیں آئیں گی، کہہ رہی تھیں کہ اپنی کزن کی طرف جا رہی ہیں۔ اس نے تحریم کا پیغام منو ان اسے پہنچا دیا۔ اوکے، اس نے سر اس بات میں ہلایا اور بے خیالی میں ہی فریضے کے بگڑے موڈ کو جانچے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اکیلے گھر میں اس سبکی اور کم مائیگی کے احساس نے اس کی آنکھیں بھگو ڈالیں۔ بشیر، آپ چلے جائیں، میں کر لوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں برتنوں کی طرف بڑھتے ہوئے بشیر کو کہتے ہوئے زور سے اپنی آنکھیں مسلیں۔ وہ نہ جانے اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے پٹکنے والے انداز میں برتن سنک میں رکھے اور زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ لبرل اور ایلیٹ کلاس میں شادی ہونے کے باوجود وہ روٹین کے ساتھ نہ صحیح لیکن بہت سے کام خود اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی کر لیتی تھی، لیکن آج وہ یہ کام غصے میں کر رہی تھی کہ اسے زاویار کا سامنا نہیں کرنا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ ابھی اس کے سامنے گئی تو غصے کے ہاتھوں اپنی حساسیت اس کے سامنے کھول دے گی۔ تبھی کام کرتی رہی اور پھر کچن کی صفائی کے بعد بے مقصد ادھر ادھر ہوتی وقت گزاری کرتی، تراویح وغیرہ کے بعد بھی کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ جب کسی پل چلتے بھونتے دل کو سکون نہ آیا تو پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی کہ وہ اکیلے سونے کا رسک کبھی نہیں لے سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے تک اس کے چہرے پر وہی خشونت پھیل گئی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سختی سے بند کیا، نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ بات ہرٹ کر رہی تھی کہ اس کے پل پل کی خبر رکھنے والا آج اس بات سے کیسے انجان رہ گیا کہ وہ اس سے خفا تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کمرے میں قدم رکھا تو اس کی نگاہ ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ بنا چینج کیے اوندھے منہ بیڈ پر دونوں بازو اپنے نیچے دبائے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل نظر پھیری، دل مزید بھر گیا کہ وہ اس سے بات کیے بغیر سو چکا تھا، مگر اس نے سر جھٹکا اور چینج کرنے چل دی۔ وہ حسب معمول سونے سے پہلے بالوں میں برش کر رہی تھی جب اسے کمرے کی فضا میں ایک ارتعاش سا محسوس ہوا، لیکن اس نے غور نہ کیا کیونکہ وہ اس وقت اپنے دکھ میں مگن تھی، مگر وہ زیادہ دیر اپنی توجہ کو بالوں پر مرکوز نہ رکھ سکی کہ بیڈ پر لیٹے زاویار کی گہری سانسوں کا ارتعاش مزید بڑھنے لگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور اس کے قدرے بائیں رخ مڑے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے ہنگم آواز میں دھڑکا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کشادہ پیشانی پر رکھتے جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ اف، اتنا تیز بخار! اس کے تنور کی مانند تپتے ماتھے کو چھوتے ہوئے وہ پریشانی سے بڑبڑائی اور اپنی بے حسی پر خود کو کوسنے لگی کہ اپنی خود ساختہ ناراضگی میں اس نے یہ تک نہ دیکھا کہ جو اس کے ہر لمحے کی خبر رکھتا، جو اس کی ہر کیفیت کو جانتے ہوئے اسے ریلیکس کرتا تھا، وہ آج یوں چپ کیوں تھا؟ لیکن وہ اپنے ہی وہمات میں پھنسی ہوئی تھی، مگر اب اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ زاویار، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دی، مگر بے سود۔ زاویار، اٹھے نا! اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ رات کے اس پہر کیا کرے
جبکہ وہ یہاں تھی بھی اکیلی۔ زاویار، اس نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا تو وہ ہلکا سا کسمسایا۔ پریزے، اس کی بڑبڑاہٹ پر اس کے نیم جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ بے اختیار اس پر مزید جھکی۔ ہاں پلیز زاویار، اٹھے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنکھیں کھولے نا، اس نے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن وہ پھر سے بے خبر ہو گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، مگر پھر ایک خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ سیدھی ہوئی اور متلاشی نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور پھر مطلوبہ چیز ملتے ہی واش روم کی طرف بھاگ گئی، اور پھر بھرے ہوئے جگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ وارڈروب سے 4-5 رومال نکالتی اس کی طرف مڑی، لیکن ٹھٹک گئی کیونکہ اس کا حلیہ اسے سوٹیبل نہیں لگا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے رومال سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پیروں کی سمت آئی، اس کے بلیک شوز میں ملبوس پاؤں آزاد کرنے لگی، اور پھر ساکس اتارتے ہوئے وہ اس کے تپتے پاؤں کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے سہلاتی اسے سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا کسمسایا تو وہ اٹھ کر اس کے سرہانے کی طرف آتی، اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اس عمل کے دوران نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا، بلکہ جب جب وہ اس کے قریب ہوتی تھی اسے کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا، لیکن اسے ان یادوں سے نجات حاصل کرنا تھی۔ تبھی آنسو پیتی وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور ٹھنڈے پانی سے رومال کو بھگوتے ہوئے اس کے چہرے اور سینے پر رکھنے لگی، کیونکہ اس وقت یہی ایک طریقہ اسے سمجھ آیا جو وہ آسانی سے کر سکتی تھی۔ وہ پٹیاں رکھنے کے ساتھ اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ ہنوز مدہوشی میں تھا۔ زاویار، اٹھ جائیں پلیز، اب میں رو دوں گی۔ اس کی ایسی حالت اسے کمزور کر رہی تھی، تبھی اس کا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی وہ التجا کر رہی تھی جب اس کے لب ہولے سے ہلے۔ پریزے، اس نے اسے پکارا تو وہ خوشی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی نم آواز میں بولی، میں یہاں ہوں زاویار، پلیز آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں۔ وہ ہولے ہولے نہ جانے اب کیا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اب تیزی سے رومال بھگو بھگو کر اس پر رکھ رہی تھی کہ اسے جلدی سے ہوش آ جائے، مگر کچھ دیر بعد اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ مدھم سی مدہوش آواز میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس کا یوں ایسی حالت میں کلمہ اور دعا پڑھنا اس کا دل لرزا گیا۔ آنکھیں کھولو نا زاویار، مجھے ڈراؤ مت، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں تو زور زور سے رو دوں گی۔ اس کی حرکت پر اس کا دل انہونے انداز میں بے ہنگم سا دھڑکا تو وہ چلا کر اسے بے خبر پڑے وجود کو جھنجھوڑ کر بولی تو اس کی پلکیں ہولے سے لرزیں۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی تگدو کرتی بے حال ہو رہی تھی۔ جب کمرے کی فضا میں موبائل فون کی وائبریشن ہوئی تو اس نے بے جان ہوتے ہاتھوں کے ساتھ لپک کر موبائل پکڑا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر فوراً کال پک کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر، اس نے نم آواز میں دوسری جانب موجود زاویار کے دوست کو سلام کیا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیا ہوا، ٹھیک تو ہے سب؟ اس کی نم آواز پر وہ فکر مندی سے بولا، وہ ٹھیک نہیں ہیں، بخار ہے انہیں، وہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ بے رب سے بولتی اس سے بے سود پڑے وجود کو ایک نظر تکتی زاروں کے تار رونے لگی، جبکہ دوسری جانب بھائیوں جیسے دوست کی من چاہی عزیز از جان بیوی کو یوں روتے ہوئے سوچ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ریلیکس بھابھی، میں ادھر لاہور آیا ہوں، کچھ دیر تک پہنچتا ہوں، آپ پٹیاں رکھیں اس کے ماتھے پر، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی۔ میں کچھ دیر سے پٹیاں رکھ رہی، تپش کم تو ہوئی ہے مگر یہ اٹھ نہیں رہے، بس کلمے پڑھ رہے ہیں، وہ رہان سے اور فکر مندانہ آواز میں بولی تو اسے ہزار فکر کے باوجود ہنسی آ گئی۔ ڈونٹ وری، زندگی میں کبھی کبھار اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ موبائل کو گھورنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نماز اور تلاوت کا پابند تھا۔ اوکے سوری، آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر معذرت کرتا اسے پھر سے تسلی دیتا کال کاٹ گیا تو وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی جو ہنوز بے سود پڑا تھا۔ زاویار، اٹھ جائیں پلیز، آپ مجھے کبھی اچھے نہیں لگے لیکن ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، خدا کے لیے بس ایک بار اٹھیں۔ اس کے چہرے کو تپتپاتی بے بسی سے بولتی روتی تو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے خوبرو چہرے پر پھسلنے لگے تو وہ ایک دم سے کسمسایا۔ پریزے، اس کی پکار نے گویا اسے زندگی کی نوید سنائی۔ میں ادھر ہوں، آنکھیں کھولے نا، اس نے بایاں ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے بے قراری سے کہا تو اس نے مندی سی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا وہی ہاتھ جکڑ لیا اور تکیے پر ادھر ادھر سر پٹکتے ہوئے اسے اپنے ماتھے پر مارنے لگا۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ عالم مدہوشی میں ہی اپنی آنکھوں پر دھرتا، کبھی رخساروں پر جن پر اس کی بڑھتی ہوئی شیف کی چبھن اسے اندر تک سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی، کبھی اس کا ہاتھ ہونٹوں پر تو کبھی گردن پر رکھتے ہوئے شدید اندر لگی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ پانی، اس کی مدھم سی آواز ابھری تو وہ جو اس کی جسارتوں پر ادموئی ہوتی پھٹی آنکھوں سے اس کے گرم ہاتھ میں مقید اپنے سرد پڑتے ہاتھ کو دیکھتی سینے میں موجود بے قابو ہوتے دل کی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ اس کی سرگوشی پر چونکتی ہوئی اٹھی اور روم ریفریجریٹر سے پانی لے کر اس کے قریب گئی اور پھر اس کے کشادہ اور مضبوط ڈھیل ڈھول والے جسم کو بمشکل سہارا دیکھ کر ہلکا سا اٹھاتی
اسے پانی پلانے کی کوشش میں ہانپنے لگی اور پھر اسے لٹا کر گہری سانسیں لیتی اس کے سرہانے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس کے سر کو دبانے لگی۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور اسے آنکھوں پر رکھ کر دبانے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر بے چینی اور بے آرامی کا مارا تکلیف کا شکار تھا۔ اس نے اس کے لاچار پڑتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کا سر آہستگی سے تھام کر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے دھیرے دوسرے ہاتھ سے دبانے لگی۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی لگی رہتی، جب ٹسک کی آواز پر چونکی اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی بے چینی اور بے سکونی کے باعث اٹھ نہ سکی تو دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، ڈاکٹر کی آواز پر اس نے آہستگی سے اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھنا چاہا۔ جب وہ بڑبڑاتے ہوئے گرفت مضبوط کر گیا تو ایک انجان شخص کے سامنے انجانے میں کی گئی اس کی یہ حرکت خفت میں مبتلا کرتی گلابی پڑنے پر مجبور کر گئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں چیک کر لیتا ہوں، اس نے پرسکون رہنے کا کہتے ہوئے ایک مناسب فاصلے پر رک کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا اور پھر اس کے چہرے پر یکایک پریشانی جھلکنے لگی۔ وہ جانتا تھا اکثر اسے بخار کا زوردار جھٹکا لگتا تھا، لیکن ایسی حالت میں ٹیمپریچر پہلے کبھی نہ ہوتا تھا۔ تو اب ایسا کیا ہوا جو اس جیسا مضبوط مرد یوں لاچار اور بے بس پڑا تھا؟ لیکن جب اسے پریزے کی نگاہوں کا احساس ہوا تو جلدی سے تاثرات چھپاتا ہوا بی پی اپریٹس نکالنے لگا۔ کچھ کھایا ہے اس نے؟ بی پی چیک کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو اسے اپنی کوتاہی پھر سے یاد آئی۔ افطاری کے بعد آئے اور آتے ہی لیٹ گئے۔ شرمندگی کے احساس سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اوکے، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں کچن سے، پھر اس کو میڈیسن بھی دینی ہے۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو یوں پڑا اسے نہ جانے کیوں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ کے 2 گلاس، کھجوریں اور بریڈ ٹرے میں رکھ کر لے آیا۔ چل بے اٹھ ڈرامے باز، اب بس کر یہ نوٹنکیاں، اس نے آتے ہی ہانک لگائی اور پھر اسے تھوڑا جھنجھوڑتے ہوئے بٹھانے لگا تو وہ پریزے کے سہارے ہی اٹھ بیٹھا۔ اد کھلی آنکھوں سے دودھ کے 2-3 سپ اور بریڈ کے 2-3 بائٹس لیتا واپس سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا، مگر اس نے زبردستی اسے میڈیسن کھلاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مکمل ہوش میں نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ لیٹا رہا، جبکہ وہ اس کو یوں دیکھ کر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا جو نہ جانے اب کی بار کس غم کو بخار کی تپش سے پگھلانے کی کوشش میں تھا۔ یہ ہنستا کھیلتا لڑکا ایک دن آہ بھر لے گا، تختی پر لکھا جائے گا۔ اداسی کھا گئی اس کو۔ میں گیسٹ روم کھلوا دیتی ہوں، آپ ریسٹ کر لیں اب۔ جب وہ میڈیسن لے کر پھر سے گہری غنودگی میں چلا گیا تو اس نے اس کا خیال کرتے ہوئے ایک دم سے کہا، نہیں بھابھی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن ایسے ابھی اتنی رات کو سحری کا وقت ہے تو سحری تو کر لیں۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی تو جلدی سے بولی، شکریہ بھابھی، مجھے بس ابھی اسلام آباد پہنچنا ہے، اس لیے میں نکلتا ہوں، سحری راستے میں کر لوں گا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا تو وہ اس کی توجہ پر چپ سی ہو گئی۔ آپ زر کی کنڈیشن بتاتے رہیے گا، اور آئی گیس کہ آپ ابھی سحری نہیں کریں گی، بٹ یہ کھجوریں اور دودھ پڑا ہے، یہ ضرور لے لیجیے گا، کیونکہ اس ڈیول سے نپٹنے کے لیے ذرا اپنی جان تو بنانی پڑے گی۔ وہ اسے شگفتگی سے ہدایت دیتا آخر میں اپنے مخصوص انداز میں شرارت سے بولتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو وہ سر جھٹکتی ہوئی ٹرے کو دیکھنے لگی اور پھر ہاتھ بڑھاتی کچھ کھجوریں لینے کے بعد دودھ پی کر روزے کی نیت باندھنے لگی، اور پھر اذان کے بعد وہ وضو کر کر آتی وہیں اس کے قریب ہی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت کرتی پھر سے اس کا سر گود میں رکھ کر دباتی ہوئی خود بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی نیند میں کھو گئی۔ کون جھانکے گا میری روح کی گہرائی میں، کون دیکھے گا میرے جسم میں ٹوٹا کیا ہے؟ اماں، خدا کے لیے سمجھائیں اس لاڈلے کو، اس کے بھائی نے غصے سے چلاتے ہوئے ماں کو آواز دی تو وہ ہانپتی کانپتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ انہوں نے چور نگاہوں سے کچن میں مصروف اپنی بہوؤں پر نگاہ ڈالی اور ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ اس لاڈلے سے پوچھیں جسے پھر سے پرانی محبت کی ہڑک جاگ رہی ہے اور اسی محبت کے ہاتھوں وہ اسے کال پہ کال کیے جا رہا ہے۔ اس کے بھائی نے موبائل اماں کے سامنے پٹکتے ہوئے تیز اور تند لہجے میں کہا، جبکہ وہ یوں سر جھکائے بے نیاز کھڑا تھا گویا بات اس کے متعلق تھی ہی نہیں، جبکہ اماں کی آنکھیں اس کی بات پر کھل سی گئیں۔ تمہیں میرے سمجھانے کے باوجود ابھی تک عقل نہیں آئی جو اس کی زندگی کی باقی ماندہ خوشیاں بھی چھیننے کی کوشش میں ہو؟ اماں نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ اماں، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس کی ساری خوشیاں مجھ سے وابستہ ہیں، وہ ٹھٹائی سے بولتا انہیں آگ لگا گیا۔ دیکھیں اس کی دیدہ دلیری، اس کی زندگی کو تماشا بنا کر چلا گیا، اور اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو اسے یاد آیا کہ اس کی خوشیوں کا باعث یہ ہے۔ اس کے بھائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے جو اب اپنی مردانگی کی تسکین کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا تھا۔ اس کو میری ذات سے لگاؤ نہ ہوتا تو وہ میری تکلیف کا سنتے ہی پہلی پکار پر مجھے دیکھنے ہاسپٹل نہ آتی۔ وہ خوشگمانیوں کے اونچے
مندر پر بیٹھا ہوا تھا، اسے ہاسپٹل آنے کے لیے میں نے مجبور کیا تھا، اور اب اگر تم نے میری بچی کی خوشیوں کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تو وہ سر جھٹکتے ہوئے سرکشی سے بولا، آپ لوگ کچھ بھی کہیں، میں اسے واپس لے کر ضرور آؤں گا۔ اس نے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب موڑے۔ سیفی رک جاؤ، تم تو ابھی پہلی قسم کو توڑنے کا ہی کفارہ نہیں ادا کر سکے جب میں نے کہا کہ اسے کوئی تکلیف مت دینا، اور اب اگر تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ مزید کچھ غلط ہوا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ انہوں نے اسے روکنے کے لیے روتے ہوئے کہا تو وہ پل بھر کو رکتا پھر سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ شل ہوتے ذہن کے ساتھ وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس کی آنکھ کھٹکے کی آواز سے کھلی تو سیدھا اس کے خوبصورت نقوش والے چہرے سے جا ٹکرائی، جو قدرے سرخ پڑی خمار آلود نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ متورم اور سوجی آنکھیں، گلابی مگر سوگوار چہرہ، الجھے بال اس کی گزری رات کی حالت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے اس کا اپنی گود میں رکھا ہوا سر تکیے پر ڈالتے ہوئے متوازن لہجے میں پوچھا، اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ بہتر ہے اب، اس نے دونوں ہاتھوں اس کے انگوٹھوں کے پوروں سے اپنی آنکھوں کو دباتے ہوئے جواب دیا، جبکہ لہجہ نقاہت سے بھرپور تھا۔ سیری کے لیے اٹھایا ہی نہیں آپ نے؟ میرا روتا چھوٹ گیا۔ وہ بیڈ سے اتر رہی تھی جب عقب سے اس کی مدھم مگر متاثر آواز پر اس کا دل تیش میں آتا جل بھنسا گیا۔ ہاں، اسی لیے نہیں اٹھایا کہ کہیں زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں حوروں کے پاس نہ پہنچ جائیں، چبا چبا کر کہتی وہ وارڈروب سے اپنا سوٹ گھسیٹتی واش روم میں گھس گئی اور ابلتے ہوئے دماغ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے لگی۔ مطلب پوری رات ہوش نہیں تھا، اور اب صبح بنا کوئی بات کیے وہ سحری میں نہ اٹھانے کا شکوہ کر رہا تھا۔ اسے غصے کے ساتھ رونا بھی اسی شدت سے آ رہا تھا۔ جب وہ شاور لے کر بال چٹکتی باہر نکلی تو سامنے ایک نیا میلو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ زاوی، تم نے مجھے بتانے کی کوشش بھی نہیں کی، جانتے ہو کتنی بے سکون رات گزاری ہے میں نے جب مجھے تمہاری طبیعت کا پتہ چلا، اور اب صبح ہوتے ہی نکل پڑی کہ تمہیں دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ زاویار کا بازو زبردستی سے جکڑے آنسو بہاتے ہوئے نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی، جبکہ پریزے نے اس ڈرامے کو خوف سے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ کپڑے نکال دیے ہیں، عیادت اچھی طرح سے کروا کر فریش ہو جائیں، میں سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ تحریم کو سرے سے نظر انداز کرتی سنجیدگی سے اسے کہتی سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتی باہر نکل گئی، جس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہیں اب، اور اب بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایئر پیس کانوں میں لگائے زارون اور مریم سے کانفرنس کال پر مخاطب ہوتی ساتھ ساتھ سوپ بنا رہی تھی۔ تحریم رات کو کدھر تھی؟ زارون جو اس کے بتانے پر تحریم کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، اس نے پوچھا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ کہیں گئی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کن مریدوں نے اسے رات کو اسے طبیعت خرابی کی اطلاع دی، اور وہ صبح صبح 11:30 دل کے سکون کے لیے آپ کے بھائی کی عیادت کو آن پہنچی۔ وہ اس کے میلو ڈراماز کو سوچتی ہوئی کڑوا سا منہ بنا کر بولتی تو دونوں کا مشترکہ گہکا ابھرا۔ ویسے آپ کو یہ تحریم یکایک اتنی بری کیوں لگنے لگی ہے؟ مریم نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ مائنڈ اٹ، وہ مجھے اچھی کبھی نہیں لگی، وہ مسرور سے انداز میں سوپ میں بلیک پیپرز چھڑکتی ہوئی بولی۔ تو ایمی پھر اسے میرے بھائی کے ساتھ نتھی کر اپنی سوتن بنانے کا پلان بنا رہی تھیں، زارون نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ کسی خیال سے مسکرانے لگی۔ وہ تو آپ کے بھائی کو زج کرنے کے لیے کہتی تھی، اس نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ نیلڈ اٹ بھابی، مرد کو آزما رہی تھیں آپ۔ اگر بھائی کچھ ایسا ویسا کر لیتے تو آخر کو ایک مرد ہی ہے نا، فرشتہ تو نہیں، زارون نے اب کے تھوڑا تیکھے انداز میں کہا۔ آزمایا انہیں جاتا ہے جن پر شک ہو، اور مجھے آپ کے بھائی پر کم از کم اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ ایسا کچھ کریں گے، اس نے مضبوط اور مستحکم لہجے میں کہا۔ اتنے بھروسے کی کوئی خاص وجہ؟ مریم نے متجسس لہجے میں کہا تو اس کے مسکراتے لب جڑ سے گئے، کیونکہ وہ اسفندیار نہیں بننا چاہتے کہ جس نے زری کو محبت کے خواب دکھا کر بیچ راستے میں چھوڑ دیا، وہ زاویار عباس بننا چاہتے ہیں جو پریز ملک کو اس کی نفرت کے باوجود محبت کی راہ میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے اس قدر واضح جواب پر انہیں لہجہ بھر کو چپ سی لگ گئی، لیکن پھر زارون نے نسبتاً حشاش بشاش لہجے میں پوچھا، تو اب سو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گی یا اپنی سوتن کو یہ شرف بخشا جائے گا؟ اس کے شرارتی انداز پر اس کے لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکان چھلکی۔ آف کورس ناٹ، دونوں پاسبلٹیز نہیں ہوں گی، وہ شوخی سے کہتی ٹرے سیٹ کرتی کمرے کی طرف چل دی تو انہیں ویٹ اینڈ لسن کا آرڈر دیتی کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پہلے کی نسبت وہ شاور لینے کے بعد اب قدرے فریش محسوس ہو رہا تھا، مگر چہرے پر بیزار کن تاثرات چھپائے نہ چھپ رہے تھے۔ اوہ لاؤ ادھر، میں پلا دیتی ہوں سوپ زاوی کو۔ وہ ٹرے رکھنے ہی والی تھی جب تحریم پھرتی سے اس کے قریب آتی بولی تو اس نے بھویں اچکاتے ہوئے ایک نظر زاویار کو اور پھر اس ڈرامے کوئن کو دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے تحریم، تم جا کر ریسٹ کرو، میں ٹھیک ہوں، بمشکل لہجے کو معتدل رکھتے ہوئے اس نے اسے ٹوکا، جبکہ اس کے اندر کا بدمزاج شخص اسے بہت کچھ کرنے کو کہہ رہا تھا
مگر وہ عورت ہونے کی وجہ سے رعایت دے رہا تھا۔ تم بیمار پڑے ہو یہاں اور میں کیسے ریسٹ کر سکتی ہوں؟ میں پلا دیتی ہوں سوپ، ڈونٹ وری، اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا تو اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے سوپ کا باؤل پیچھے کیا۔ تھینک یو تحریم، بخار ہی تھا بس، بٹ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ابھی ان کے، اس لیے ہاتھوں کا استعمال کر کے سوپ پی سکتے ہیں۔ اس نے سوپ کا باؤل اس کے پاس رکھتے ہوئے ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں اسے کہا تو وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ اس کے ایئر پیس میں 2 جناتی کہہ کے گونج اٹھے۔ جیو بھابھی، ان کے زوردار نعرے پر اس نے بے قابو ہوتی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اسے چمچ پکڑایا جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا، جبکہ اپنے سارے وار کاری جاتے دیکھ کر تحریم انہیں تنفر سے گھورتی نیچے چلی گئی۔ اسے میں جیلسی سمجھوں؟ کمرے کی فضا میں اس کی متبسم آواز گونجی تو اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ خبردار، جو ٹپیکل لڑکیوں کے جلاپے کا الزام مجھ پر لگایا، مجھ سے بس مزید میلو ڈرامہ نہیں دیکھا گیا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وارن کیا تو وہ مسٹیریس سا مسکرانے لگا۔ ایسے کیوں مسکرا رہے؟ اس نے چڑھتے ہوئے پوچھا جو بیمار ہونے کے باوجود اب تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا۔ مسکرانا منع ہے کیا؟ خیر تھینکس فار ایوری تھنگ۔ اس نے اسے زج کرنا چاہا مگر اس کے روحان سے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ گلابی پڑتے چہرے کو جھٹکتی رخ موڑ کر بڑبڑانے لگی۔ کہیں تو وہ لکھتا ہوگا اپنے دل کی چھپی باتیں، کہیں تو بے شمار لفظوں میں میرا نام بھی ہوگا۔ وہ جو آپ کے اسکول کی ٹیچر تھی جسے ڈائیورس ہو گئی، وہ اب کیسی ہیں؟ کہیں اور شادی ہو گئی کیا؟ وہ اپنے بازوؤں پر معمول کی طرح لوشن سے مساج کر رہی تھیں جب عقب سے آتی شوہر کی آواز پر ان کے ہونٹوں پر بڑی شفاق سی مسکراہٹ جھلکی، جبکہ دروازے کے پار اس کے بارے میں سن کر بے اختیار رکتا وہ جواب کے انتظار میں کھڑا رہ گیا۔ ہونا کیا ہے؟ ڈائیورسڈ ہے تو سنا ہے کہ کسی ایجڈ میرڈ شخص سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ لوگ۔ ان کا چہرہ نہ جانے کس بات کو سوچ سوچ کر ہی خوشی سے کھلا پڑا جا رہا تھا، جبکہ باہر کھڑے مرد پر گویا ہفتے الکلیم ٹوٹ پڑے۔ اس نے بے یقین اور ساکت نظروں سے ہلکے سے نیم واد دروازے کو دیکھا۔ اوہ، یہ تو بہت غلط بات ہے، اتنی پیاری اور کم عمر بچی کے ساتھ یہ تو زبردست زیادتی ہے۔ وہ ان کی بات سنتے متاسف لہجے میں کہے جا رہے تھے جب ان کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ وحشت زدہ سے اندر داخل ہوا۔ کس کی شادی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا بولتا دونوں کو ششدر کر گیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ آپ کی مدر کسی ٹیچر کی بات کر رہی ہیں؟ ڈیڈ نے اپنے ذہن میں آتے خیالات کی تردید کرتے اسے نرمی سے کہا، لیکن وہ پھٹ پڑا۔ کیسے بات کر سکتے ہیں سب ان کی شادی کی کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ان کے لائق نہیں؟ وہ شدید اذیت میں تھا۔ لیکن یہ تو ان کے گھر والوں کا فیصلہ ہے بیٹا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسز مروہ نے اس کے بازو پر ہاتھ دھرتے میٹھے لہجے میں کہا، آپ ان کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گی، اگر ان کی شادی کہیں اور کرنی ہے تو ان کی شادی مجھ سے ہوگی۔ ان کا ہاتھ بازو سے ہٹاتا وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ اس کے لیے یہ سوچنا ہی سوہانے روح تھا کہ اس کی طلاق کو وجہ بنا کر اسے یوں بوجھ کی مانند سر سے پھینکا جا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور ایسے اچانک اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جاتے، ڈیڈ نے شوق سے نکلتے ہوئے کہا، جبکہ مسز مروہ ذہن میں تانے بانے بنتی اس سچویشن سے گزرنے کا سوچ رہی تھیں۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے ڈیڈ، پلیز، زندگی مجھے میری چاہت پانے کا موقع مل رہا، پلیز اسے ضائع مت ہونے دیں۔ ان کے گھر والوں سے میں خود بات کروں گا، وہ دیوانگی سے کہتا ان کی مزید سنے بغیر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان اس اچانک آئی آفت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے؟ یہ اسے کیا ہو گیا؟ کمرے کی خاموش ساکت فضا میں سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ڈیڈ بولے تو مسز مروہ کے دماغ میں کندہ سا لپکا۔ وہ پسند کرتا ہے اسے، اور جب اسے پانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ پلیز اسے روکیں مت۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے لاڈلے کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے تھے، وہ اس شادی کو اپنی بھی خواہش جتانے کو ہوشیاری سے بولیں تو انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اگر ایسا تھا تو آپ یا وہ پہلے کیوں نہیں بولے؟ اور کیا آپ راضی ہیں اتنے اسٹیٹس گیپ کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے؟ وہ ان کی فطرت سے واقف تھے، تبھی ان کو گھیرتے ہوئے بولے، کبھی کبھار ہمیں اپنی ترجیحات پرے کرنی پڑتی ہیں اور میں اپنے بیٹے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید اس طرح ان کے اپنے بیٹے سے تعلقات خوشگوار ہو جائیں، اس لیے وہ اپنی طرف سے اس کے رشتے کے لیے خوش اسلوبی سے مذاکرات کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ دوسری جانب سے دو ٹوک انکار ہوگا۔ ان کی بات پر وہ چند ثانیہ ان کا چہرہ تکتے رہے اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ کون جھانکے گا میری روح کی گہرائی میں؟ کون دیکھے گا میرے جسم میں ٹوٹا کیا ہے؟ سر، باہر کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کسی فائل کی ورگردانی کرنے میں مصروف تھے جب ان کا سیکرٹری ان کے سامنے ایک کارڈ رکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے نہایت اچنبھے اور قدرے بے یقینی سے اس کارڈ کو دیکھا۔ وہ اس کارڈ پر لکھے نام کو پرسنلی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کی ولدیت میں جس کا نام تھا اسے پورا شہر جانتا تھا۔
اس لیے باہر موجود شخص ان کے لیے اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن تعجب کی بات انہیں اس کا یہاں ان کے پاس آنا تھا، کیونکہ ان کا کبھی ان لوگوں سے واسطہ نہ رہا تھا، مگر وہ اپنے اندر پنپتے تجسس اور سوالوں کے ہاتھوں اسے اندر بھیجنے کا کہتے ہوئے ریفریشمنٹ کا کہہ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پرکشش اور خوبرو مرد اپنے یونانی دیوتاؤں کے سے حسن اور مسحور کن شخصیت اور گھمبیر آواز کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوش اخلاقی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، آئی نو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، مگر میں پھر بھی یہاں پر آیا ہوں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے نہ سمجھ آیا کہ وہ کیا کہے، کیسے تمہید باندھے۔ ایسا اسی لیے شاید ہو رہا تھا کہ وہ شخص سے محو کلام تھا جس سے اسے اپنی متاع حیات مانگنا تھی۔ اٹس اوکے، انہوں نے مربتاً مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا ذہنی خلفشار سے سرخ ہوتا وجہ چہرہ دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ پرسنل ایشو پر بات کرنا تھی، تو میں… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ان کا سیکرٹری چائے لیے اندر داخل ہوا۔ چائے لیجیے، ان کے اشارہ کرنے پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے مہمان کے طور پر کپ اٹھا کر سپ لیا۔ میں آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں وہ سننا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، لیکن پھر بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میری پوری بات سن کر پھر جو چاہے آپ سزا دے لیں۔ ایک دم سے وہ دو ٹوک اٹل مگر سنجیدہ لہجے میں بولتا ان کے حواس الرٹ کر گیا۔ انہوں نے استفہامی انداز میں اسے دیکھا تو وہ ان کی آنکھوں کے سوال کو جانتا دھیرے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولنا شروع ہو گیا۔ جوں جوں وہ بولتا گیا، ان کے چہرے کے تاثرات نافہم سے ہوتے چلے گئے، جبکہ سرد آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ زری جانتی ہے اس بارے میں؟ کیا وہ اس سب میں انوالوڈ ہے؟ انہوں نے تیکھے ناقدانہ الفاظ سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس ساری بات میرے جذبات سے بے خبر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے انہیں مال میں دیکھا تھا اور پھر اسکول میں دیکھا، تو اپنے جذبات کو روک نہ سکا، لیکن کبھی ان جذبات کا اظہار ان کے سامنے نہ کر سکا۔ اس نے جھوٹ اور سچ کی آمیزش کرتے ہوئے بتایا۔ تو اب ایسا کیوں؟ بہت ضبط کے ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، تو اس نے ایک گہری نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کسی قسم کا کوئی تذکرہ کرتا، مجھے ان کے نکاح کا علم ہو گیا، تب میرا ان کے پیچھے لپکنا بے سود تھا کہ ان کی خوشی کسی اور سے وابستہ تھی، اور میرے جذبات کا تقاضا تھا کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوتا۔ لیکن اب جو کچھ ہوا، اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ انہیں اس جرم کی سزا مل رہی ہے جس کی وہ سرے سے مرتکب ہی نہیں، تو ایسے میں میرے جذبات کا تقاضا انہیں اس سب سے بچانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا، اس کے لہجے میں احترام تھا، مگر اس کے الفاظ دو ٹوک اور مضبوط تھے، جبکہ لہجہ کسی بھی لغزش سے خالی تھا۔ میں نے ان کی خوشیوں کے لیے خود کو ان سے دور کر لیا، لیکن اب آپ لوگ کیسے دوسروں کی باتوں اور طعنوں کی زد میں آتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کر سکتے ہیں جو ان کے لائق نہیں؟ اس کے لہجے میں افسوس کے ساتھ قدرے بے یقینی شامل تھی۔ میرے خیال میں اپنی بیٹی کے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہیں ہم، اس میں آپ کا سوال اٹھانا مجھے جچ نہیں رہا۔ انہوں نے مقابل بیٹھے ایک دوسرے کو شکست دینے کی پوری کوشش کی۔ آپ اپنی بیٹی کی زندگی کے وہ فیصلے کرنے پر قادر ہیں جو واقعی ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، وگرنہ آپ میری محبت کے لیے وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو ناقابل برداشت ہوں۔ اس نے بہت نفی تلے انداز میں اپنا مدعا انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے تھے۔ میں آپ سے کسی طور پر زبردستی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ والدین ہیں اس کے، ہر فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، مگر آپ ایسا مت کریں جو بعد میں آپ کے لیے بھی پچھتاوے کا باعث بنے۔ میں نے اتنا عرصہ ان کی خوشی کے لیے انہیں خود سے دور رکھا ہے، لیکن اب جب مجھے محسوس ہوا کہ فیصلے وہ ہو رہے ہیں جو ان کی خوشی کا سبب نہیں ہیں، تو… وہ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے رکا۔ اوکے، آل رائٹ، کوئی ایسا اسٹرانگ پہلو بتائیں جس کے سبب میں اپنی بیٹی پر آپ کا نام لگاؤں۔ اس کی ادھوری بات سنتے سنتے اچانک انہوں نے اس انداز سے پوچھا کہ وہ ٹھٹکا، اور پھر ان کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا، گویا ان کے اندر کا حال جانتا ہو۔ میں اس وقت آپ کو جتنی بھی تسلیاں یا دلاسے دوں گا وہ سب آپ کو بہلاوا لگیں گے، مگر میں اتنا کہوں گا کہ آپ کسی ایجڈ شادی شدہ مرد کے حوالے بھی انہیں کسی بھروسے سے کر رہے ہیں، تو یہی بھروسہ آپ مجھ پر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اس نے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ آپ خود یہ بات کیوں کہنے آئے ہیں؟ اس سے میں کیا مطلب لوں؟ ان کی تیکھی آواز پر اس نے گہری سانس بھری۔ جو آپ کے خدشات ہیں، آپ انہیں دور کر سکتے ہیں۔ میں پہلے خود آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں، اور پلیز یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مجھے یا میری فیملی کو اسٹیٹس ایشو سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے ان کے خدشات دور کرنے چاہے تو وہ نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گئے۔ اگر وہ ساری صورتحال کو دیکھتے تو اس سب میں ایسا رشتہ جو سب جانتے ہوئے محبت سے اس کا رشتہ مانگ رہے تھے، ان کے لیے غنیمت تھا کہ پوری فیملی میں زری کے کردار کو لے کر جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں وہ ایک باپ اور غیرت مند بھائیوں کے لیے سننا یا برداشت کرنا مشکل تھا۔
مگر زیادہ مسئلہ تب بنا جب فیملی والوں نے اس کی شادی پر زور دینا شروع کر دیا۔ وہ پیشانی پر تفکر کے بل ڈالے اپنے ہی اڈیٹ پن میں مصروف، نہ جان سکے کہ سامنے بیٹھا شخص انہیں پڑھنے کی پوری کوشش میں تھا۔ اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو؟ اچانک ان کی سرد مہر سی آواز ابھری تو اس کی آنکھیں وحشت زدہ سی ہو گئیں۔ کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کریں، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو ان کے لیے دکھ یا تکلیف کا باعث بنا تو اس کا تاوان آپ سمیت ہر اس شخص کو بھگتنا پڑے گا جو اس سب کا مرتکب رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، ان کے سامنے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتا گویا گرایا، جبکہ آواز میں گویا آگ کی سی تپش، جبکہ آنکھیں وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت کی رمق تک رہے تھے۔ معقول گھرانے کے لگ رہے ہو، یہ بات جانتے ہوگے کہ رشتے مانگنے کے لیے گھر کے بڑوں کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے بھپرے ہوئے اعصاب کو قابو کرتا واپس مڑ رہا تھا کہ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، عقب سے آتی ان کی متبسم آواز پر بری طرح سے چونکا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے لہجے سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ وہی جو تم نے سنا، مجھے تڑیاں لگا رہے تھے۔ اب میری بھی بات سن لو، اگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ متبسم آنکھوں مگر سنجیدہ لہجے میں بولے تو اسے یوں لگا جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو، جبکہ ان کی دھمکی پر ایک دم سے دل کھول کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی سے جھلکتی طمانینت اور سکون کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی آسودگی سے مسکرا دیے۔ رکھنا چاہے تو رکھے پاؤں میرے سینے پر، بیٹھنا چاہے تو آنکھوں پر بٹھاؤں اس کو۔ کدھر غائب ہو آج کل؟ وہ حمائل سے بولتی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے یوں پاس آنے پر اس کے چہرے کے زاویے کیسے بگڑ گئے تھے۔ کچھ نہیں، طبیعت خراب تھی، بمشکل وہ متوازن لہجے میں بولی، جبکہ ذہن میں گزشتہ ہفتے بھر کو کسی کے ساتھ گزاری راتیں آنے لگیں۔ خیریت؟ تم بہت خوش اور پرسکون لگ رہی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کے کھلتے ہوئے مطمئن چہرے کو دیکھتی بولی تو اس کے چہرے پر شرمگی سی مسکان پھیل گئی۔ داؤد آئے تھے گھر مما سے ملنے کے لیے، وہ حیا آمیز کھلتی مسکان کے ساتھ بولتی اس کا دل جلا کے راکھ کر گئی۔ اوہ، تو کیسی رہی میٹنگ ان کی؟ اس کا لہجہ قدرے روکھا پڑا۔ بہت اچھی۔ وہ اسے نہ جانے کیوں زیادہ ڈیٹیل میں نہ بتا سکی کہ اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی، خود ہی اپنی شادی کے متعلق بتاتے ہوئے۔ گڈ لک، آئی ہوپ کہ ایک نیا ایڈونچر تمہارا منتظر ہے جسے تم کبھی بھلا نہیں سکو گی۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ سی چمک، جبکہ ہونٹوں میں مکروہ سی مسکان پھیلی ہوئی تھی، جسے دوستی اور محبت کے رشتے میں گندی وہ معصوم اور نازک سی لڑکی بنا سمجھے مسکراتی ہوئی سمٹنے لگی، یہ جانے بغیر کہ تقدیر واقعی اسے ایسا ایڈونچر دکھانے لگی تھی جو وہ تمام عمر بھلا نہیں سکے گی۔ زری کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں کل وہ لوگ جن کے بارے میں تم لوگوں کو پرسوں بتایا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب معمول کے مطابق ایک ساتھ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا تو ایک دم سے ہال میں چھناکے کسی آواز گونج اٹھی تو سب نے میکانکی انداز میں گردن موڑ کر دیکھا، جہاں وہ نیم واں ہونٹوں کے ساتھ بے یقینی کی مورت بنی کھڑی تھی، جبکہ پیروں میں اس کے ٹوٹے ہوئے چائے کے مگ کرچیوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر اور بے پرواہ تھی کہ گرم چائے کے چھینٹے اس کے پیر کے نرم اور سفید سی جلد کو جھلسا گئے تھے۔ اس کے کانوں میں بس وہ سیسا پگھلاتے ہوئے الفاظ ہی گونج رہے تھے، زرشا، بہن کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسے الفاظ بولتی جو وہاں موجود نفوس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے، صوفیہ بیگم نے جلدی سے زرشا کو کہا تو وہ بھی موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی، جو اب ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی۔ میری شادی کسی اور سے کیسے؟ وہ بے یقینی اور حیرت کی اونچائی پر براجمان تھی، گویا وہ نہ جانے کب تک یوں ہی یقین و گمان کی زد میں ڈولتی رہی کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گی، تم نے سن لیا نا کہ تمہارے ابو؟ وہ اس کے چہرے کے فک ہوتے رنگوں سے دانستہ بے نیازی برتتی بول رہی تھیں، جب وہ چلا اٹھی، آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ یہ سب؟ شادی ہو چکی ہے میری، جو بھی ہوا، لیکن نہیں کرنی مجھے اسفندیار کے علاوہ کسی سے شادی۔ اس کا لہجہ کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ اس شخص کے علاوہ بھی کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے، جبکہ وہ تو اس کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے بے وفائی کر لی، مگر وہ اس کی محبت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر ایک لمحے بعد کیا جانے والا عمل اس کی ہستی، اس کی پوری ذات ہلا کر رکھ گیا، جب بنا کچھ کہے اس کی ماں نے اس کے پیروں میں اپنے سر پر پڑھی چادر رکھ دی۔ اس لمحے وہ پوری کی پوری لرز گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں اور تغیر رنگت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تم سے اور کچھ نہیں مانگتی سوائے اپنے شوہر کی زندگی اور عزت کے، جو تم ایسے شخص کے پیچھے رولنے کے در پر ہو، جو تمہاری زندگی سے کچھ یوں جا چکا ہے کہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس کی ماں کا اندیشوں سے ڈولتا سپاٹ لہجہ اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں کیسے؟ اس نے ٹوٹتے لہجے کے ساتھ کچھ کہنا چاہا جب وہ چیخ اٹھیں، زری کچھ مت کہنا، اگر تم نے اس سے شادی میں کوئی مذمت کی تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اماں؟ اس کی آواز گویا گہری کھائیوں سے نکلی۔
میں کبھی تمہاری وہاں شادی کے حق میں نہ تھی، لیکن تمہارے باپ نے میری ایک بھی نہ سنی اور تم سب بہنوں کے رشتے اپنے بے مروت اور احسان فراموش بہن بھائیوں میں کر دیے۔ لیکن اب میں تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے مزید کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتی، نہ کسی کو کرنے دے سکتی۔ اس لیے آج ایک ماں کی غرض سمجھ کر اس شخص کی محبت سے ہٹ کر ہمیں ہماری محبتوں کا صلہ سمجھ کر ہی ایک ہاں ہماری جھولی میں ڈال دو۔ ان کا سرد لہجہ آخر میں التجائیہ ہو گیا، جبکہ وہ گویا خلاؤں میں معلق پیروں میں پڑی چادر تک رہی تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے پیروں میں پڑی چادر کو تک رہی تھی، مگر اس کی بصارت اسی منظر کو دیکھ رہی تھی جو ایک نوجوان اور خود مختار مرد کے پیروں میں ایک محبت کی ماری نے اپنی چادر رکھ دی تھی۔ اور اس بات کی اذیت اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ اپنی عزت دوسروں کے قدموں میں بے بسی اور لاچاری کے کس مقام پر رکھی جاتی ہے۔ اس خیال کا ذہن میں آنا ہی تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا، جبکہ سانسیں سینے کے تنگ پنجرے میں الجھنے سی لگیں، جبکہ ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، اماں مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اس کی سرد مگر ٹھہری ہوئی آواز سے جھلکتی وحشت یا کسی سے بے وقوفی کا خوف اماں یا زرشا کو نظر نہ آ سکا، مگر اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ نے انہیں زندگی کی نوید سنا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کچھ کہتیں، وہ بے جان ہوتے پیروں کے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لڑکی جو ساری دنیا سے لڑی تھی کہ شادی تجھ سے کرے گی، اب وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ہاں میں ہاں کو ملا رہی ہے۔ وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی یوں گھٹ گھٹ کے شدت سے رونے لگی کہ گویا آج اسی لمحے اسفندیار سے بچھڑی ہو۔ نہ جانے اس پل اسے اتنی اذیت کیوں ہو رہی تھی کہ اس پل کی اذیت اور تکلیف کم کرنے لگ پڑی جو اس نے سال پہلے بھرے مجمع میں محسوس کی تھی۔ اس کو چھوڑ دینے کا احساس اس کی سانسیں بکھیر رہا تھا اور وہ وہیں اپنے عظیم نقصان کے ہاتھوں روتی غش کھا گئی۔ وہ تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس سے بھی زیادہ تیزی سے تحریم اس کے کمرے سے نکلی اور اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس غیر متوقع تصادم سے بچتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھائی تو اس کا چہرہ لال بابو کا دیکھ کر اسے ایک لمحہ لگا سمجھنے میں۔ اسے بلا ارادہ ہی اس پر ترس سا آیا جو اسے نخوت سے پرے کرتی تھپ تھپ کرتی نیچے جا رہی تھی۔ اس نے متاسفانہ انداز سے اس کی پشت کو دیکھا اور گہری سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایسے کسی کا دل توڑنا نہایت غلط بات ہوتی ہے۔ اس نے حسب معمول سونے سے پہلے بالوں کو برش کر کے کیچر میں جکڑتے ہوئے ایک نظر اس کا فائل پر جھکا سپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے بالآخر بات کا آغاز کیا تو اس کی ایسی بات پر اس نے جھٹکے سے گردن اٹھاتے ہوئے اس کی جانب سر تاپا گہری نگاہوں سے دیکھا جو بیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے آپ بھی دلوں کے توڑے جانے کو قابل مذمت سمجھتی ہیں، اس نے سادگی سے کہتے ہوئے واپس گردن فائل کی جانب موڑ لی، جبکہ اس کی بات میں چھپی ذوقمانیت کو محسوس کر کے اس کا تکیہ سیدھا کرتے ہاتھ ٹھڑک گئے، جبکہ اس کے اندر تک ایک چنچلاہٹ اور کرواہٹ سی پھیل گئی۔ آپ ہر بات کو میری جانب نہیں موڑ سکتے، وہ چٹکتی ہوئی بولی کہ خود کو چاک اٹھا کر دیکھنا بدقسمتی سے بہت دل گردے کا کام تھا، وہ جو نہیں کرنا چاہتی تھی کبھی بھی نہیں۔ معذرت، اس نے یک لفظی انداز میں کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تو وہ جی جان سے کلس کر رہ گئی۔ اس کی اس قدر بے نیازی پر کیا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ پچھلے 2-3 دن سے اس کا کتنا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے خفگی سے اس کی پشت کو گھورا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ کافی دیر اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے آخر کار اس نے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں مزید خفگی در آئی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اس نے لمبی سی سانس خارج کرتے ہوئے فائل بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو نہ جانے کیوں اس سے یوں خفا تھی، حالانکہ ان دونوں کے درمیان روٹنے اور منانے والا خوبصورت احساس جیسے ناپید تھا، مگر اب اس کا یوں ایسی چھوٹی سی بات پر ایسا رد عمل اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ شاید مجھ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، اسی متعلق آپ شاید بات کر رہی تھی۔ اس نے خود ہی بات کا رخ موڑا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیا کر دیا اس نے۔ تحریم سے اتنا روڈ بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اس کے براہ راست اسی بات پر آ جانے سے وہ دھیمی سی آواز میں بولی تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ماتھے پر بڑھ لاتے ہوئے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کے رد عمل کا سوچتے ہوئے اپنا حلق تر رکھنے کی کوشش میں تھی۔ مطلب کہ وہ آپ سے بات کرتی ہے، آپ کی کمپنی میں انجوائے کرتی ہے تو اتنا ہارش کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کزن ہے وہ آپ کی؟ وہ قدرے بے ربط انداز سے الفاظ کا چناؤ کرتی بولی جبکہ اس کے تاثرات لمحہ در لمحہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ میرا ری ایکشن بالکل ٹھیک ہوتا ہے، آپ پریشان مت ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ واپس فائل کھولنے لگا کہ سارا موڈ اس کی اس قدر فضول بات نے خراب کر دیا تھا۔ آپ بہت روڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ فقط آپ کے ساتھ ایسے کزن بات ہی تو کرتی ہے۔ اسے آج واقعی تحریم کو دیکھ کر افسوس ہوا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کی وکالت میں مصروف ہو گئی۔ وہ صرف بات نہیں کرنا چاہتی، اس کی چاہت کیا ہے یہ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں، سرد انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ تو وہ جو چاہتی ہے آپ اس کی وہ چاہت بھی پوری کر سکتے ہیں نا؟ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمارا رشتہ اس
وہ اس کی ہمدردی میں جوش میں بولتی جا رہی تھی جب اس کی دھاڑ پر ایک دم سے اچھل پڑی۔ انف، ڈونٹ سے اے سنگل ورڈ اہیڈ۔ اس کی گرددار دھاڑ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی جبکہ وہ بے یقین اور قدرے خوفزدہ نگاہوں سے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ میں اس نے لب ہلانے کی جسارت کی جو اس کی غراہٹ میں دب سی گئی۔ آئی سیڈ ڈونٹ سے اے ورڈ۔ کیا بول رہی تھی آپ کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے؟ بیڈ کے کنارے پر وہ اس کے انتہائی قریب آتا سخت آواز میں بولا، مگر اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ بس اس کا کچھ فرلاؤں کے فاصلے سے اس کی طرف جھکا ہوا پتھریلا چہرہ تک رہی تھی۔ پریزہ بی بی، اس معاشرے میں مرد دوسری یا چوتھی شادی کے لیے بھی اپنی پہلی بیوی کی رائے لینا گوارا نہیں کرتا، اور آپ مجھے اجازت نامہ دے رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ اپنی آنکھیں کھولیں اور حقیقت کو دیکھیں کہ بہت کچھ کہنے کی شدید خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے لب بھیجے۔ جب اجازت نہیں چاہیے تو کر لو نہ جا کے۔ اس کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح سے ٹھٹکتی جبکہ بائیں آنکھ سے پھسلتا آنسو سے بھی رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ آج کے بعد دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں جان سے مار دوں گا پریزہ زاویار۔ اس کی بات پر وہ بری طرح کرس اٹھا مگر اپنے ابلتے تاثرات پر قابو پاتا فقط اس کو وارن کرتا بولا، جسے اس کا ایسا روپ بہت برا لگ رہا تھا۔ کروں گی، روز کروں گی بات۔ یہی کہہ رہی تھی نا وہ آپ کو کہ مجھ سے شادی کر لیں، کہ تم بھی تو بے رنگ زندگی گزار رہے ہو، ہمارا رشتہ ایک سوالیہ۔ وہ اس کو پرے دھکیلتی چلا کر بولتی جا رہی تھی جب اس نے بازو میں دبوچتے ہوئے اسے اپنے شکنجے میں کسا۔ کیسا ہے ہمارا رشتہ ہاں؟ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک ٹھٹرا اٹھی۔ جواب دیں۔ غیر ارادی طور پر اس کی گرفت اس پر مضبوط ہوئی تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید بے لگام ہوئے جبکہ اس کی گرم سانسوں کے تپیڑے اس کی سانسیں الجھا رہے تھے اور سلگتی غربت سے اندر تک جھلسا رہے تھے۔ مجھے تحریم کے یا کسی ایکس وائی زیڈ کے اپنے رشتے پر سوال اٹھانے سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر پریزہ بی بی، آج کے بعد آپ نے کوئی سوال اٹھایا تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس رشتے کو کوئی نام دینے سے نہ آپ روک پائی تھی اور نہ آپ روک سکیں گی، اس لیے میرے اندر کے حیوان کو سویا ہی رہنے دیں کہ میں آپ سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے کہتے رکا تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی دم سادے اسے تکنے لگی جو آج عرصے بعد یوں وحشی بنا نظر آ رہا تھا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس معاشرے میں اسلام کی تائید کے باوجود بھی مرد کبھی بھی عورت کی اجازت کا محتاج نہیں رہا، اس لیے مجھے آج کے بعد ایسی واہیات آفرز دینے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ اگر مجھے زندگی میں 100 بار بھی کسی کو چوز کرنے کا اختیار دیا گیا تو میرا انتخاب پریزہ زاویار ہوگی، کیونکہ میں ون گرل مین ہوں۔ اور یہ بات یہاں اس نے اپنی انگشت شہادت کو اس کی کن پٹی پر بجایا جو حواس باختہ سی اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ یہاں پر میری باتیں بٹھا لیں وگرنہ خطرناک خمیازہ بھگتیں گی۔ اس کا ہر حرف اتنی ٹھنڈی تاثیر سے لبریز تھا کہ وہ سن ہی ہونے لگی۔ اس نے بہت گہری اور پرتپش نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا جس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ تم بہت برے ہو، آئی ہیٹ یو۔ اسے شدید غصے میں ہونے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حالت دیکھ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر اسے پانی پلانے کے بعد جب وہ پلٹ رہا تھا تو عقب سے آتی اس کی لرزتی کانپتی خوفزدہ آواز پر رک گیا۔ I know that you hate me because men don't like a woman that talk loudly in front of him. Then women also don't like men who shout her or hurt her. I'm sorry for this, but you rescuing me. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، کیونکہ جب ایک مرد کو یہ نہیں پسند کہ ایک عورت اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے تو ایک عورت بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ مرد اس پر چلائے یا اسے ہرٹ کرے۔ I'm sorry، پر آپ نے مجھے مجبور کیا۔ کچھ ثانیہ بعد اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے قدم واپس اس کی طرف موڑے جو سرخ بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس انداز پر اس کا مضبوط دل سینے میں زوروں سے دھڑک اٹھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے۔ جو ہی وہ اس کے قریب بیٹھا وہ بھرائی لہجے میں کہتی ہوئی اسے دور کس کی، وہ ساری باتیں سمجھتی، اس کی خود سے وابستہ دیوانگی بھی اور اس کا جنون بھی، مگر اس کا یوں اپنے ساتھ ایسا رویہ اسے بہت ناگوار گزرا کہ وہ اس کے نرم محبت سے پر رویے کی نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح سے عادی ہو چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار مجھے معذرت کرنا پڑتی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کے علاوہ ہر ایک چیز کو تک رہی تھی، مگر اس کی بات پر وہ ٹھٹک گئی۔ تو اب کیا میں معذرت کروں جبکہ تم نے ڈانٹا ہے مجھے؟ سیاہ نینوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر تیکھے انداز میں اسے دیکھا تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کی کن پٹی کو غیر محسوس انداز سے چھوتا ہوا بولا، اوزور دلرم۔ وہ مسعود کن لہجے میں زہر پھونکتا پیچھے ہٹا اور وہ جو اس کی گھنی مونچھوں اور داڑھی کے لمس سے کسمسا رہی تھی اس کے انداز اور الفاظ پر ساکت اور جامد رہ گئی۔
اس کی ساکت نگاہیں اس کے وجیح چہرے پر جمی تھیں، جو چمکتی نگاہوں سے اس کے نقوش کو ازبر کرتا وارڈروب کی جانب مڑ گیا، جبکہ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ بنا لب ہلائے وہ سب کہہ رہا ہے۔ کمال اس کا لہجہ، مثال اس کی آنکھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ان کے گھر آنے والے لوگ کون تھے یا کہاں سے آ رہے تھے، مگر جو ان کے آنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا، اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں، جبکہ سینے میں پکڑ دھکڑ شدید تر ہو رہی تھی، اور اس کی ذہنی خلفشار کا پھر یہی نتیجہ نکلا کہ ان کے آنے سے تقریباً پون گھنٹے پہلے اس کا بی پی انتہائی حد تک لو ہونے کے باعث وہ ہوش و حواس سے بے خبر ہو گئی۔ ہماری بیٹی نظر نہیں آ رہی، وہ جو متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ ڈیڈ کی آواز پر چونکا، جو زری کے والد سے شاید استفسار کر رہے تھے۔ ان کی بات پر اس کی ٹھہری ہوئی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اسے معلوم ہو تو وہ کیسا رسپانس کرے گی، اگرچہ اسے اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ جب اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کے نام سے جڑنے والا نام کس کا ہے تو وہ کس قدر شدید رد عمل دکھائے گی، مگر پھر بھی آج سب کی تنابیں چھوٹنے کے در پر تھیں، جو بار بار اسے دیکھنے کا ورد کر رہی تھیں۔ وہ دراصل اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو جاؤ زرشا، دیکھو بہن اٹھی تو لے آؤ اسے۔ وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بات سنبھالتی بولی تو ڈیڈ نے فوراً انہیں روکا۔ رہنے دیں، اب تو ملنا جلنا رہے گا ہی، ابھی بچی کو آرام کرنے دیں، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا، تو وہ تکلفاً مسکراتی ان کی مسز کی جانب متوجہ ہوئیں، جو مارے باندھے وہاں بیٹھی تھیں۔ اگر انہیں اپنے بیٹے کی دھمکی کا خیال نہ ہوتا تو وہ یہاں ایسا تماشا لگاتی کہ دنیا یاد رکھتی۔ ان کے گھر جس نے بھی جانا ہے وہ پوری رضامندی کے ساتھ جائے گا، اور اگر کسی نے وہاں جا کر ان کے فیملی ممبرز یا ذریعے سے کسی بھی طرح کی کوئی بات کی جو دل آزاری کا باعث بنے تو میرا اس شخص سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ بات اس نے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہی تھی، مگر وہاں موجود سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سب کسے سنایا گیا تھا، اسی لیے وہ ابھی خود پر بہت ضبط کر کے بیٹھی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ زری کا کیا ہے، اس سے نپٹا تو بعد میں بھی جا سکتا تھا۔ آپ ساری بات چونکہ جانتے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ کوئی مناسب سی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیجئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جتنا لیٹ کریں گے مشکلات اور مزاحمتوں کا سامنا اس قدر ہی ہوگا، اس لیے وہ فیئر الفاظ میں بولے، اس مہینے کا لاسٹ ویک ڈیسائیڈ کر لیں کہ پھر مجھے واپس US جانا ہے۔ ان کے استفسار پر ڈیڈ نے رائے دیتے ہوئے اپنی واپسی کا بتایا، کیونکہ زیادہ شور و غل اور دیر دونوں گھرانوں میں سے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی معاملات جلد ہی طے کیے جا رہے تھے، لیکن اتنی جلدی اور تیاری؟ صوفیہ بیگم بوکھلاتی ہوئی بولی، آخر کو ایک ماں تھی، 100 طرح کے وہم ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، زیادہ شور شرابہ زید کو پسند نہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوں۔ شوہر کی مسلسل گھوری پر بالآخر وہ لب کشائی کرتی بمشکل بولی، جی بھابھی آپ پریشان مت ہوں، سب انشاءاللہ بہت اچھے سے ہوگا۔ ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے تسلی دی، جبکہ اس سارے میں بظاہر پرسکون مگر بے چین بیٹھا وجود بہت خاموش تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ اسے علم ہوگا تو وہ خود کو ضرور نقصان پہنچائے گی، مگر اس کی تمام الجھنوں سے بے خبر وہاں بیٹھے نفوس ان دونوں افراد کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی محبت اور خوشی کے لیے باقی سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی، اور ایسا کرتے ہوئے دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت دور چلے گئے، یہ سمجھے بغیر کہ ان دونوں کا ملنا تو ازل سے طے تھا۔ بے شک خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔